نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام، حضرات معتکفین و معتکفات، جملہ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج 29ویں شب رمضان المبارک میں جمع ہیں۔ یہ مبارک نشستیں ہیں جو اللہ کے مبارک مہینے میں اور اس کے آخری عشرہ میں منعقد ہو رہی ہیں۔ اور ان نشستوں کے مبارک ہونے کا ایک سبب، خاص سبب یہ بھی ہے کہ اس میں ہزار کی تعداد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی، اللہ رب العزت کے نیک بندے معتکف ہو کر اللہ جل مجدہ کے دروازے پر، اس کی بارگاہ عطا پر، اس کے بارگاہ لطف و کرم کے سامنے، اس کی بارگاہ جود و عنایت میں بیٹھے، سائل بن کے بیٹھے۔ معتکفین پر جو اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لا محالہ ان رحمتوں سے کثیر حصہ وہ سب لوگ حاصل کرتے ہیں ان نشستوں میں جو اس خطاب کے وقت میں، اس خصوصی مجلس میں آ کے شریک ہو جاتے ہیں، اور وہ معتکفین کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، اللہ کے در کے سائلین کے ساتھ ہم نشین ہو جاتے ہیں، ان کے جلیس بن جاتے ہیں۔ پھر ان میں چونکہ کثرت ہے حاضرین کی، اللہ کے ذاکرین کی، صادقین کی، طالبین کی، معتکفین کی،
ساجدین کی، راکعین کی، خاشعین کی، بکا کرنے والوں کی، طلب کرنے والوں کی، اپنی اصلاح چاہنے والوں کی، خیر کے بھکاریوں کی کثیر تعداد ہے۔ لہذا اسی حساب سے کثیر تعداد میں اللہ پاک ملائکہ کو نازل فرماتا ہے۔ یہ برکتوں کے ساتھ برکتیں، رحمتوں کے ساتھ رحمتیں، انوار کے ساتھ انوار، تجلیات کے ساتھ تجلیات، اور قبولیتوں کے ساتھ قبولیتیں، اس طرح بیش از بیش ملتی چلی جاتی، اضافہ ہوتا ہے۔ پھر جیسے میں ہر رات کہتا ہوں، کثیر تعداد میں علماء کرام آتے ہیں اس مجلس میں، ان کی برکات بھی شامل ہوتی ہے آپ کے ساتھ۔ یہ سارے پہلو جمع کرتے ہیں تو آپ کی نسبت کو مضبوط کرتے ہیں، اس نسبت کو جہاں سے آپ کو فیض مل رہا ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو خیر کا سبق مل رہا ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو رشد و ہدایت کا نور مل رہا ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو شر، باطل اور معصیت سے بچنے کی تدبیر مل رہی ہوتی، یہ سارے اسباب مل کے ایک دوسرے کو تقویت دیتے۔ آج کے موضوع کے لیے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا قرآن مجید کی جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی، ان میں چند امراض قلوب کا ذکر ہوا۔ جن امراض کا آج میں اللہ رب العزت توفیق دے اور اس مختصر وقت میں ضروری حد تک وہ تصورات اور مفاہیم کور ہو جائیں اللہ کے اذن سے، تو اسی کا شکر ادا کروں گا۔ آج میں نے انتخاب کیا ہے دل کی امراض کی ایک فیملی کا، یعنی وہ مرضیں الگ الگ ہیں مگر آپس میں جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا نسب ایک ہوتا ہے، ان کا گرینڈ پیرنٹس ان کے ایک ہیں، یا گریٹ گرینڈ پیرنٹس ایک ہیں، یا گریٹ گریٹ گرینڈ پیرنٹس ایک ہیں، یعنی دادا یا پردادا یا شکر دادا ایک نسب سے ہے، اس لیے وہ ایک فیملی ہو جاتی ہے، پھر بعد میں الگ الگ گھر بن جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک فیملی میں ہر گھر کا اپنا ایک ماحول ہے، اور ہر گھر کے ہر فرد کی ایک اپنی شخصیت، اپنا مزاج، ایک اپنی طبیعت ہے، یہ فرق ہوتا چلا جاتا ہے، مگر ان کی اصل میں نسب میں بیسیکلی اوپر جا کے ایک چیز کامن ہوتی ہے، جہاں سے وہ چیزیں یا ڈیولپ ہوتی ہیں یا متفرع اس میں برانچ کے طور پہ آگے نکلتی۔ جن کا ذکر آج میں کرنا چاہوں گا، اور اینڈ پر میں علاج، کیونکہ ایک فیملی ہے تو ان کا علاج اکٹھا بیان کروں گا، اس کے کورس کی مدت کم و بیش ہو جائے گی، چونکہ تکلیفوں کی، امراض کی شدت کم و بیش ہے، سٹرونگر ہو جائے گا علاج، اینٹی بایوٹک جیسے ہلکا کام کرتا ہے، سٹرونگ کام کرتا ہے، اور سٹرونگر کام کرتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، پھر ڈبل عرصے کے لیے، پھر اس سے زیادہ عرصے کے لیے، پھر طویل عرصے کے لیے، پھر انجیکشن ہوتا ہے۔ الغرض بیسک چیز علاج کی جو ہے وہ کرکس ایک ہوگا۔ جن چیزوں کا آج ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ پہلے نام سن لیں، پھر میں اپنی ترتیب کے ساتھ مضمون بناتا ہوں۔ ایک تو ہے غل، یہ امراض قلب میں سے، ان کے معنی بھی بیان کروں گا، ابھی صرف عنوان لکھ لیں، ٹائٹل، تاکہ آپ کی ایک ترتیب بن جائے۔ تو پہلی مرض دل کی ہے غل، دوسری مرض دل کی ہے حقد، حقد، تیسری مرض ہے غش،
चौथी मरज है हसद। पांचवी मरज है अल अदा या अल अदव। इसको मारूफ इस्तिलाह में अदावत कहते हैं, अदावत दुश्मनी। पांचवी। फिर छठी मरज है बुग़्द, बुग़्ज़ जिसको हम उर्दू में कहते हैं। और सातवीं मरज है अश्शहना। पहले गिल, फिर गिश, फिर हिक़्द, फिर हसद, फिर अदावत, फिर बुग़्ज़, फिर शाहना। ये 7 चीजें मैंने आपको गिनवा दी। यहां मैं एक अर्ज कर दूं कि जिस तरतीब से मैं इनको बयान करूंगा और जो इनकी स्ट्रक्चरिंग होगी और जो जो इनका मुकाम, मर्तबा, जगह, तरतीब मैं बयान करूंगा, मुमकिन है कोई दूसरा शख्स जो तबअन हमारे साथ मुआफ़क़त नहीं रखता, जो कोई आलिम आप उसको जिक्र करें वो उसका इनकार कर दे, वो कहे किसी ने इस तरतीब से ये स्ट्रक्चर किसी ने बयान नहीं किया, तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। हर एक को हर बात कहने का हक है, झगड़ा नहीं करते। ये चीजें कई जराए से तरतीब पाती है। ये बात दुरुस्त है कि ऐ सच ये मुतफर्रिक कुतुब में मुख्तलिफ आइम्मा, औलिया, उरफा, सूफिया के हाँ, खा वो इमाम गजाली हों, अल-मावरदी हों, खा अल्लामा इब्नुल क़य्यिम हों, दीगर आरिफीन, औलिया, सालिहीन हों, अकाबिर, उनसे ऊपर हजरत जुनैद बगदादी तक अला हज़रत क्या जिन्होंने लिखा और कहा। ये चीज़ें मुख्तलिफ कुतुब में मुख्तलिफ आइम्मा के यहाँ अपने अपने उन्वान से मुतफर्रिक तौर पे इन पर बयान होता है। कोई थोड़ा कोई ज्यादा तज़किरा करता है। मोस्टली इनमें से कई चीज़ों को एक ही उन्वान के तहत जिक्र कर देते हैं, मुतबादिल के तौर पे, डिफ्रेंशिएट नहीं करते। कहीं जिस तरह मैं डिफ्रेंशिएट करके एक नज्म और तरतीब के साथ दे रहा हूं, मुझे किसी किताब में इस तरह जिंदगी में नहीं मिला, शायद आपको भी ना मिले। सो ये एतराज की वजह या कोई परेशानी की वजह ये नहीं बननी चाहिए। इस तरतीब से कहीं नहीं मिला। इल्म मुख्तलिफ तरीकों से तरतीब पाते हैं। कुछ तो अकाबिर, जो लोग मुतखस्सिस होते हैं, जो हस्तियां, औलिया, उरफा, सूफिया, जैसे चंद नाम लिए मैंने, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जिनकी स्पेशलिटी है, कुछ तो उनकी कुतुब में मिन्नोन मिलता है। और सबसे बड़ा जखीरा इमाम गजाली की इह्या उलूमुद्दीन में मिलता है। बाद अज़ां आने वाली अक्सर शख्सियतें और उलमा और औलिया इस तरह के मौज़ूआत उनसे लेते। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किताब है गुनियतुत तालिबीन में कुछ पॉजिटिव मसाइल हैं, नेगेटिव हैं, किसी से मना करना, किसी की तरगीब देना, उनके यहाँ मिलता है। या इमाम कुशैरी, इमाम सुरमी के यहाँ जो तज़किरे मिलते हैं, ये आलमोस्ट एक दूसरे के मौज़ूआत ओवरलैपिंग होते हैं। तो कुछ तो इन कुतुब से मिलता है, जैसे मैंने कहा अल-मावरदी ने कुछ बयान कर दिया, इसी तरह अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने भी कई चीज़ों को तफसील से बयान किया। तो सो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आप कुतुब से लेते हैं, जो अकाबिर ने दे दी हैं एक नज्म के साथ। कुछ चीज़ें वो नज्म उस तरह नहीं होता, हर एक ने अपनी तरीक से, अपनी समझ से, अपनी तरजीहात के मुताबिक दर्ज किया है। जरूरी नहीं कि एक का दिया हुआ नज्म दूसरा भी इख्तियार करे, उसका दिया हुआ नज्म कोई और भी इख्तियार करे। इज्तिहादात होते हैं, मुशाहदात होते हैं, अपना अपना फहम होता है। दूसरा तरीका जो
قرآن مجید اور سنت نبوی سے، قرآن اور حدیث میں جن چیزوں کا ذکر آتا ہے، کچھ لوگ ڈائریکٹلی اس سے استنباط کرتے ہیں، اور استنباط کر کے قرآن مجید کے بیان سے اور ان کے احکام کے سیاق و سباق سے ان کی ترجیحات، ان کی ترتیب، ان میں شدت، کمی بیشی کا اس میں استنباط کرتے ہیں۔ تو یہ بھی طریقہ ہے۔ ممکن ہے جس نے کوئی ایک ترتیب دی ہے اس نے یہ طریقہ بھی استعمال کیا ہو، اکابر کی کتب سے بھی استفادہ کیا ہو، ہمیشہ کرنا پڑتا ہے۔ قرآن و مجید کے نصوص اور ان کے سیاق و سباق سے بھی انسان لیتا ہے۔ پھر ہر آدمی کو اللہ پاک نے ایک فہم دیا ہے، اور یہ ایک ذریعہ افہام بولتے ہیں اس کو، افہام، ایک ذریعہ الہام، ایک ذریعہ کشف علمی۔ اللہ پاک القاء کرتا ہے، فہم دیتا ہے۔ ایک آدمی ایک چیز کو اس طرح نظم سے لے سکتا ہے، دوسرے نے نہیں لی، کسی اور نے لے لی، تیسرے چوتھے نے نہیں لی۔ اللہ پاک جس کو جتنی صلاحیت، جتنا فہم، جتنا انعام کرتا ہے، وہ اس کے مطابق چیزوں کو اخذ کرتا ہے۔ یہ سارے مصادر اور ذرائع ہیں۔ لہٰذا مختلف شخصیتیں، ہستیاں جب کسی چیز کو لکھتی بیان کرتی ہیں تو وہ اپنے اپنی ترجیحات اور اپنے اپنے ضروریات اور اپنی سمجھ کے مطابق لکھتی ہیں۔ ایک کو دوسرے پر ترجیح فوقیت نہیں دیتے، ہر ایک کے پاس خیر کے خزانے۔ تو یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتا دیا کہ یہ ایک سٹرکچر ہے، جس طرح میں نے بنایا ہے یا آپ کو دے رہا ہوں، اس طرح سٹرکچرز بنے بنائے کہیں بھی کسی زمانے کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ تو یہ یعنی میں دے رہا ہوں آپ کو، جس کی طبیعت چاہے گی وہ اس کو اس طرح سمجھ لے گا، جس کی طبیعت نہیں مانے گی وہ نہیں سمجھے گا، بس ختم ہو گئی بات۔ وہ کسی اور کے دیے ہوئے سٹرکچر کو یا بیان کیے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، اس میں بھی خیر ہے۔ مقصد اس مرض کا علاج کرنا ہے، خواہ کسی طبیب سے ہو، کسی ڈاکٹر سے ہو، کسی نسخے سے ہو، اصل اس مرض کو ایڈریس کرنا ہے۔ ہر ڈاکٹر، ہر طبیب نسخہ اپنی سمجھ کے مطابق ترتیب دیتا ہے۔ یہ ایک ابتدائیہ سا تھا، تاکہ آپ بعد میں یہ اس لیے دے دیا کہ آپ سوچیں کہ یہ نظم اور یہ ترتیب، یہ سٹرکچر کہاں ہے، کس نے دیا ہے۔ چونکہ کسی نے اگر ایگزیکٹلی اس طرح نہیں دیا تو پھر کیوں مانے یا کیوں نہ مانے۔ میں نے آپ کو یہ سارا اصول سمجھا دیا۔ اب دیکھیے، حضرت وہب بن منبہ تابعین میں سے ہیں، جلیل القدر تابعین، وہ بیان کرتے ہیں، یہ حضرت حمام بن منبہ کے بھائی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شاگرد تھے، حمام بن منبہ۔ وہب بن منبہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے تورات میں پڑھا، تورات کے وہ حصے جن میں تحریف نہیں ہوئی تھی، اور کئی صحابہ کرام مسلمان ہونے سے قبل اہل کتاب تھے تو تورات میں پڑھتے تھے، ہر چیز کی تعریف نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی کئی چیزیں، ہر چیز تعریف شدہ نہیں ہے، کئی چیزیں درست ہیں مگر انداز بیان بدلتے رہے ان کے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو اس کے جسم کو جب ترتیب دیا تو 4 چیزوں کے ساتھ ترتیب دیا۔ اس میں ایک تو خشکی رکھی اور ایک آپ تری کہہ لیں، تری، برودت، یعنی ویٹ چیزیں، ویٹ ہوتی ہیں پانی کی طرح، ویٹنس، ایک ڈرائینس، ایک ویٹنس، پھر ایک گرمی رکھی اور ایک ٹھنڈک رکھی، ہیٹ بھی اور کولنس بھی، 4 چیزیں رکھی۔ اور یہ اس لیے کہ اس کو مٹی اور پانی سے بنایا تھا۔ اب یہ قرآن مجید میں جا بجا ذکر آتا ہے، پانی سے ہر زندہ چیز کی تخلیق ہوئی اور مٹی سے انسان کو بنایا، یعنی مٹی کے جو کیمیائی اجزاء ہیں وہ اجزاء ان سے انسان کا جسم بنا۔ سو جو یبوست ہے، یعنی خشکی ہے، ڈرائینس انسان کے اندر،
اور جب انسان کے اندر ڈرائینس سے مراد انسان کی طبیعت میں خشکی، جس سے انسان انڈیفرنٹ فیل کرتا ہے، بور ہوتا ہے، کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتا، اس کے اندر شفقت اور محبت نہیں ہوتی، دل میں رحم نہیں ہوتا، فیلنگز نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جسم میں مٹی کی طرف سے آئی ہے۔ اور جو رطوبت ہے، یعنی مائع سولوشن کی طرح پانی ہے، جیسے کسی چیز کی رطوبت گیلا ہو جاتا ہے، چیز ویٹ ہوتی ہے، گیلی مٹی ہوتی ہے، تو یہ جو رطوبت ہے یہ پانی کی طرف سے آئی ہے۔ انسان کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، رقت آ جاتی ہے، شفقت آ جاتی ہے، اس طرف رغبت کرتا ہے۔ فرمائیے جو سیلانی کیفیت ہے، سیلانی، اور وہ دوسری خشک یا سختی کی، یہ مٹی اور پانی کے اثرات ہیں۔ اسی طرح حرارت، گرمی نفس کی طرف سے آتی اور ٹھنڈک روح کی طرف سے آتی۔ روح کی طرف سے آتی۔ اب نفس کی چیزیں اگر غالب آتی ہیں طبیعت کے اندر تو حدت پیدا ہوتی ہے، یہ گھٹیا پن آتا ہے اخلاق میں، مزاج میں، طبیعت میں، حرکات میں، آدمی ہلکے کام کرتا ہے، یا سختی آتی ہے، شدت آتی ہے، نفرت کی طرف طبیعت جاتی ہے، کبھی خواہش آتی ہے، شہوت پیدا ہوتی ہے، کھیلنا، ہنسنا، بہت زیادہ مذاق، کبھی بے وقوفی، کبھی مکر فریب، یہ سب چیزیں نفس کی طرف سے اس کے اثرات کے ساتھ ساتھ پیدا جنم لیتی۔ اور روح کی طرف سے جو اثرات آتے ہیں انسان کی شخصیت اور طبیعت میں، اس میں حلم ہے، برداشت ہے، وقار ہے، تمکنت ہے، معاف کرنا ہے، حیا کرنا ہے، فہم ہے، سمجھ ہے، صلاحیت ہے، عقلی چیزیں ہیں، بزرگی ہے، وقار کی زندگی ہے، کسی کی تکریم کرنا، اچھے کام کرنا، سچائی ہے، صبر ہے، شکر ہے، یہ ساری چیزیں روح کی طرف سے آتی۔ تو یہ چار مختلف ذرائع سے چیزیں انسان کی طبیعت میں جمع ہوتی ہیں، جہاں سے اخلاق وجود میں آتے ہیں۔ اخلاق یہاں پر یہ تو انسانی جسم ان چیزوں سے بنا اور ان کے اثرات مختلف شکلوں میں انسان کی طبیعت اور شخصیت میں آئے۔ یہ اب ان امراض کی جڑ بتا رہا ہوں کیسے آئے، تاکہ علاج بھی سمجھ میں آ سکے کس چیز پر فوکس کرنا ہے۔ اب اس پر عرفاء نے، صوفیاء نے اور علماء نے انسان کی جو طبیعت جب تشکیل پاتی ہے، انسان کا قلب، اس کا دل، اس پر گفتگو کی۔ پھر اس دل کے بھی خلقت اور ترکیب کے ساتھ اس کی صفات بنتی ہیں۔ اس دل کی یہ جو خلقت ہے، خاص خلقت، تشکیل، جس سے اس کی انسان کا جسم بنا، اس سے دل کی بھی کچھ صفات بنتی ہیں۔ کئیوں نے 3 بیان کی، کئیوں نے 4 بیان کی، میں نے بڑی سوچ بچار کی ہے، میں 5 سمجھاؤں کہ 5 اس کی جہتیں ہیں۔ 3 کسی نے بیان کر دی ہیں، کسی نے 4، الگ الگ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ تو گویا انسان کا قلب ان 5 چیزوں کا یا 5 صفات کا یا ترکیب پانے والی 5 خصلتوں کا مرکب ہے، ایک کمپاؤنڈ ہے۔ کچھ صفات سبعیہ ہیں، سبعیہ، بلکہ پہلے لے لیں کچھ صفات بہیمیہ ہیں، عام جانوروں جیسی، جو عام جانور ہیں، مویشی، بہائم، تو ان میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ بھی انسان کے قلب میں اور انسان کے نفس میں اور انسان کی طبیعت اور شخصیت اور مزاج میں، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں۔
تو کچھ بہیمیہ صفتیں ہیں بہائم کی، کچھ سبعیہ صفتیں ہیں، درندے جو ہوتے ہیں، خونخوار درندے، خطرناک جانور جنگلی، تو کچھ درندوں کی صفتیں ہیں۔ اب آپ فرق تو کرتے ہیں نا، گائے بھینس بھیڑ بکری ان میں اور درندے ان میں، کچھ درندوں کی صفتیں ہیں دو۔ تیسری قسم شیطانی ہے۔ تو پہلی صفات بہیمیہ ہیں، دوسری صفات سبعیہ ہیں، تیسری شیطانیہ ہے۔ ابھی نوٹ کر لیں، پھر میں ان کا لنک سمجھا دیتا ہوں۔ چوتھی صفات اسی قلب کے اندر الملکیہ ہے، ملکوتی فرشتوں جیسی، جیسے بتایا عام جانوروں جیسی، دوسری بہائم یعنی درندوں جیسی، بہائم جیسی پہلی، دوسری درندوں جیسی، تیسری شیطانوں جیسی، چوتھی فرشتوں جیسی، اور ایک پانچویں قسم ہے روحانی۔ اس میں ربانی اثرات ہیں، روحانیہ یا ربانیہ، صفات ربانیہ، یہ روح سے آتی ہیں۔ ربانی صفات ہیں جو روح کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں جب انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، یہ سبجیکٹ الگ ہے، اللہ پاک نے بشری جسم کو پیدا کرتے ہوئے مختلف اجزاء کا ذکر فرمایا ہے۔ ان تمام اجزاء میں مٹی بھی، پانی بھی، حرارت بھی، یبوست، رطوبت، ساری چیزیں آ جاتی۔ حرارت گرمی تپش سے اس کا دیر تک پڑے رہنا، بدبودار ہو جانا، گارا سیاہ ہو جانا، اور اس کی سیاہی کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات، یہ چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں یہ سارے اجزاء جو اس کے انگریڈینٹس ہیں، اس کے کانسٹیچوئنٹس ہیں، یہ سارے ایلیمنٹس، ان ساروں کو ایک خاص ترتیب دے لوں، ترتیب اور ایک ترکیب دے لوں، اور اس کے ساتھ ان میں جو امتزاج ہے انہیں کمپاؤنڈ بنا لوں، ان کا کمبینیشن ہے، اس میں ایک بیلنس کریٹ کر دوں، جس طرح جو چیز ڈالنی کر لوں، اور پورا جسم انسانی طبیعت بن جائے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا۔ اس سے اخذ کیا کہ ایک صفت اس قلب کے اندر طبیعت میں روحانیہ بھی ہے، جس کو میں نے 5 بتا دیا، میں نے نظر انداز نہیں کیا اس کو، کیونکہ قرآن مجید کا فوکس ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کو میں نے روحانیہ اور ربانیہ کا کہ میں اپنی روح پھونکوں گا۔ تب فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر اس کو سجدہ کرنا۔ تو اس طرح یہ 5 بن جاتے ہیں۔ اب اس کو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر عام جانوروں والی جو صفات، یہ کامنیلٹیز ہیں، کامن ہے۔ آپ سائنس میں بیالوجی میں بھی پڑھتے ہیں کامنیلٹی، انسانوں کا جانوروں کے اندر کیا کیا خصوصیات کامن ہے، کیا فیملی اینیمل ورلڈ ہے وہ پڑھتے ہیں، پھر ویجیٹیبل ورلڈ ہے یا ان کو پڑھتے ہیں سارا، تو نباتات میں کیا کیا، جی نباتات میں کیا کیا مشترک ہیں، مشترکات ہیں، جانوروں میں کیا کیا مشترکات ہیں، کیڑوں میں کیا کیا مشترکات ہیں، یہ پھر ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ یعنی مختلف قسموں کی جو طبقات ہیں مخلوق کے، ان میں مشترک چیزیں کیا کیا ہیں، متفرق مختلف چیزیں کیا کیا ہیں، ان کی ایک سائنٹیفک سٹڈی ہے۔ پہلے زمانے میں بھی علماء کرتے تھے، جب یہ ماڈرن سائنس نہیں تھی تو ماڈرن سائنس نے بھی اور کیا ہے۔ تو اگر وہ عام جانوروں والی خاصیت نفس اور قلب کے اوپر غالب ہوں تو اس میں خواہش اور شہوت زیادہ ہوتی ہے، اور شہوت سے میں نے آپ کو کہا کہ شہوت سے مراد صرف ایک سیکسول ڈیزائر کو شہوت نہیں کہتے، تمام خواہشیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ بہائم کے افعال میں سے ہے۔ اس میں کوئی شر کے پہلو آ جاتے ہیں، برائی کے، اس میں حرص کے پہلو آ جاتے ہیں، جسمانی ضروریات کے پہلو آ جاتے ہیں، لالچ آ جاتا ہے، خواہشات آ جاتی ہیں، اپنا ایکسپوئر آ جاتا ہے، اپنی پریفرنس وغیرہ، یہ جتنی شہوات ہیں طاقت کی آ جاتی ہیں، یہ ساری شہوتیں بہائم کی طرف سے آتی ہیں، یعنی صفات بہیمی سے آتی ہیں۔ اور اگر درندوں والی صفات قلب پر غالب ہو جائیں تو درندے پھاڑتے ہیں، کھاتے ہیں، تو اس طرح اس میں انسان کے اندر جو آج میں نے جس فیملی کا ذکر کیا،
وہ چیز آ جاتی ہے اور وہ شروع ہوتی ہے غل سے غل آ جاتا ہے، حقد آ جاتا ہے، غش آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، عداوت آ جاتی ہے، پھر بغض آ جاتا ہے، شانہ آ جاتا ہے، اس سے پھر آدمی ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا بھی آ جاتا ہے، اخلاق بگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے قطیہ کٹ آف ہو جاتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، غیبت چغلی کرتا ہے، مارتا ہے، قتل کرتا ہے۔ یہ سٹیپس ہیں۔ کوئی اسی پہلے درجے کا مریض ہے، یہیں رکا ہوا ہے، کوئی بڑھ کے دوسرے تک رک گیا ہے، کوئی تیسرے پہ آ گیا، کوئی 10 درجے کراس کر کے آگے چلا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا گریٹ 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 گرینڈ فادر پیرنٹس ایک ہیں، ایک نسب ہے۔ تو جب چھوٹے درجے کی، ابتدائی درجے کی وہ مرض ہوگی تو اس کے خصائص بھی الگ ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ وہ اس کے خصائص حسد جیسے ہو جائیں، بغضاء جیسے ہو جائیں یا شانہ جیسے ہو جائیں۔ کوئی حقد کی حالت میں کھڑا ہے، کوئی غل میں کھڑا ہے، کوئی غش میں آ گیا ہے، کوئی حسد میں آ گیا ہے، کوئی بغض میں، کوئی عداوت میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو سبعیت ہے وہ یہ چیزیں ڈیولپ کرتی، درندگی، جس میں انسان پھر دل میں یا اپنے خیالات میں یا اپنے عمل اور فعل میں درندوں کی طرح ہو جاتا۔ تیسری جو میں نے کہا شیطانیہ، بہت سے اکابر کئی بیان نہیں کرتے اس کو الگ سے، شیطانیہ کئیوں نے بیان کیا ہے۔ مجھے یہ تیسری الگ خصلت کا ایک وجود مجھے زیادہ اپیل کرتا ہے، میں نے زندگی بھر میں جو دیکھا ہے، مطالعہ کیا، وہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہیمیت میں، اب یہ خاص سے سمجھنے والی ہے، جانوروں میں ہیں، عام بہائم میں، مگر وہ چیزیں درندوں میں نہیں ہے۔ عام جانور بے وقوف بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ کوئی ذہین اور شریر بھی نہیں ہوتا، ڈل بھی ہوتا ہے، سفاہت بے وقوفی بھی ہوتی ہے، گیلا بھی ہوتا ہے، نفع بھی دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب جانوروں کی وہ قسم جن کو آپ کہتے ہیں درندے، جب اس میں چلے جاتے ہیں تو اس کا سارا جو کریکٹر ہے وہ اور ہو جاتا ہے۔ تو تیسری جو میں نے کیٹیگری بیان کی قلب کی شیطانی یا خصلت صفات، وہ اس میں بہیمیت اور سبیت دونوں جمع ہو جاتی۔ کسی میں صرف وہ چیزیں تھی تو اس قسم کی امراض پیدا ہوں گی، کسی میں سبعیت تھی تو درندوں جیسی صفات پیدا ہوں گی اور وہ امراض بن جائیں گی، کسی میں دونوں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، دونوں ملکات، دونوں خصائل جمع ہو گئے، اور صرف دونوں جمع نہیں ہوئے، اس کے ساتھ اس کی ذہانت جمع ہو گئی، سمجھ بوجھ، عقل مندی، عیاری اور مکاری ایڈ ہو جاتی ہے اس میں، جو عام جانور میں نہیں تھی، عیاری اور مکاری۔ یا جو درندے ہیں بعض اوقات ان میں بھی نہیں تھی، لومڑی میں ہے۔ تو یعنی ایک تیسری چیز ایڈ ہو جاتی ہے، تمیز کرنا، ایسا کروں تو یہ ہوگا، ایسا نہ کروں یہ ہوگا، یہ داؤ چلیں۔ یہ جانور بھی کرتے ہیں مختلف قسموں کی۔ تو یہ عیاری اور مکاری، سمجھداری، عقل مندی، دھوکہ دہی، عیاری، مکاری، جب یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں بہیمیت اور سبعیت میں، تو یہ 3 قسموں کی فیملیز جمع ہو کر نئی فیملی بنتی ہے، وہ شیطانیت ہے، وہ قلب کی شیطانی خصلتیں ہیں اور صفات، جس میں عام جانوروں والی بھی آ گئی، جس میں درندوں والی بھی آ گئی، پلس اور ایڈ ہو گئی وہ شیطان کی طرف سے آئی، جو شیطان کہتا ہے میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا، خیال ڈالوں گا، وسوسہ ڈالوں گا، نیکی دکھاؤں گا، نیکی پر چلاؤں گا، نیکی کے اندر بدی کا وار کروا دوں گا، خیر کا کام کرواؤں گا، چلاتے چلاتے خیر کے اندر شر ڈال دوں گا، خیر، نیکی، طاعت اور خدمت دین کے پردے میں اس کے نیچے ایک تکبر، رعونت، حسد اور بغض ڈال دوں گا، نظر بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ بڑی مکاری شیطان کی ہوتی۔ تو یہ تیسری قسم ہو گئی۔ یہ بھی خاص دانے، خاص لوگ اس طرح پیدا ہوتے ہیں جو ان تمام تینوں چاروں قسموں کے مجموعہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز، یہ مشترک ہو گئی ساری۔ جب یہ مشترک ہو جاتا ہے تو اس میں مشارکت ہو جاتی ہے غضب کی بھی، کیونکہ درندوں کا تھا، اور شہوت کی بھی، اور مکر اور فریب اور شرارت کی بھی۔ غضب بھی، شہوت بھی اور شرارت بھی، 3 چیزیں جمع ہو جاتی۔
وہ پھر اس میں سے ڈیزرو کرتا ہے چیزوں کو، بات کو مروڑ پھریڑ لیتا ہے، رنگ اور دے دیتا ہے، الگ طریقے سے بیان کرتا ہے۔ پھر انسان کہنا کچھ اور چاہتا ہے تو شروع کسی اور طریقے سے کرتا ہے، جا کے اینڈ ادھر لے جاتا ہے، ملفوظ طریقے سے باتیں کرتا ہے۔ یہ ساری وہ شیطانی خصلتیں ہیں جو ان چیزوں کے ساتھ ملا کے انسان، یہ مکر اور خداع اور دھوکہ، ان کو اخلاق شیاطین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ملکیہ ہے، صفات ملکیہ فرشتوں جیسی، جیسے میں نے بتایا اس میں حلم ہے، اس میں وقار ہے، اس میں نیکی ہے، صبر ہے، شکر ہے، برداشت، سخاوت، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر ربانی روح کی، اس میں پھر عبادت ہے، تابعداری ہے، یعنی عبادت گزاری ہے، اس میں عفو درگزر ہے، اس میں رقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ ہے۔ یہ ملکات جو ہیں روحانی، جو مالا اعلیٰ کے اوپر اللہ کی عبادت اور قربت کو طلب کرنے کے، اور اللہ کی معرفت کو طلب کرنے کے، اور اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے اوپر کے درجے، یہ روح کے ذریعے، تو یہ روحانیہ صفات آ جاتی۔ یہ مختلف اینگلز ہیں جس کے ذریعے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر یہ سارے ملکات اور ساری خصلتیں اور ساری خوبیاں ہیں، ان کی جڑ ہے، سب کا بیج ہے، سب کی چیزیں۔ اب اگلی سٹیج پہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ ان سارے اس مضمون کو سمیٹتے ہیں اور ان کو قلبی امراض یا قلبی اخلاق، اخلاق حسنہ بھی اور اخلاق سیئہ بھی، یہ قلب کے، یہ مختلف ٹرمز ہیں، کوئی شخص کوئی ٹرم استعمال کر سکتا ہے، ان کو قلبی احوال کہہ سکتا ہے، قلبی امراض کہہ سکتا ہے، اخلاق کہہ سکتا ہے، اچھے اور برے اخلاق، وہ بھی اس میں برے اخلاق ہیں تو وہی امراض ہیں، یہ ٹرمز ہیں۔ تو سفلی خصائل کہہ سکتا ہے، مگر ان تمام چیزوں کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو لطف کی بات یہ ہے کہ 4 پازیٹیو خصلتیں بنتی ہیں، یعنی سمجھ لیں 4 فیملیز بنتی ہیں پازیٹیو، جن میں سے شاخیں، 4 تنے جن میں سے شاخیں نکلتی اور درخت بنتے ہیں۔ پازیٹیو سائڈ پر وہ حسن خلق کہلاتا ہے یا فضائل اخلاق کہلاتا ہے، فضائل اخلاق۔ اور 4 ہی نیگیٹو طریقے کی بنتی ہیں فیملیز، وہ رذائل اخلاق ان کو کہیں گے، برے اخلاق، ایول مور۔ وہ جو 4 فضائل ہیں ان کا صرف نام بتا دیتا ہوں، جو کہ سبجیکٹ اللہ نے چاہا تو اور اللہ کو منظور ہو تو اگلے سال ہوگا، اس سال کا نہیں ہے، بیان کر دیتا ہوں۔ وہ جو 4 ساری چیزیں اچھائیوں کی، ملکی اور ربانی اور روحانی ملکات دل کے ملا کے جو 4 فیملیز اخلاق کی ترتیب پاتی ہیں، ان کو اگر فاؤنڈیشن بنانا چاہیں، جن سے فیملیز نکلیں گی، تو ایک بیسیکلی صبر ہے، پیشنس، دوسری عفت ہے، پیورٹی یا موڈسٹی، پاکیزگی، تیسری شجاعت ہے، بہادری، عزم کر گزرنے کا، یہ جو جس سے انٹینشن اور آدمی کا ریزالو ہوتا ہے اور پھر وہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتا ہے، اسٹرینگتھ فیل کرتا ہے، کریج فیل کرتا ہے۔ چوتھی عدل، جسٹس ہے، بیلنس ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی۔ بس یہ 4 صرف بیان کرنی تھی۔ تو 4 فیملیز بنتی ہیں، اب ان ایک ایک میں سے کئی اخلاق جنم لیتے ہیں، آگے آگے ڈیولپ ہوتے ہیں، تو ان کے نئے سے نئے نام بنتے چلے جاتے ہیں، اس کی نئی خاصیت آ جاتی ہے، اس کی نئی اپیئرنس ہوتی ہے۔ جیسے میڈیسن میں نئی جنریشنز آتی ہیں، اسی میں سے چلتے چلتے یہ فرسٹ جنریشن کی میڈیسن تھی اینٹی بایوٹک، یہ سیکنڈ جنریشن، یہ تھرڈ جنریشن، اب یہ فورتھ کی آ گئی ہے، تو نام بدلتے رہتے ہیں، پر ہر کمپنی نام الگ کر دیتی ہے، تھوڑے سے انگریڈینٹ پلس مائنس ہوتے ہیں تو نئی آ جاتی ہے۔ اس طرح بلڈ پریشر کی میڈیسن میں بھی اسی طرح پلس مائنس کر کے نئی سے نئی میڈیسن بنتی چلی جاتی ہے۔ دنیا کی ہر علاج میں میڈیسن اس طرح ہوتی ہیں، اس طرح خلق بھی اس طرح ہوتے ہیں، صفات بھی۔ 4 ہی فیملیز ہیں نیگیٹو، اخلاق سافلہ، دنیئہ، سیئہ، وہ امراض قلب ہیں، ان کی بھی 4 فیملیز بنتی ہیں۔
جن کے اندر پھر آگے کئی گھرانے اور کئی گھرانوں میں کئی شاخیں، ان کے اندر پھر کئی چھوٹے افراد سارے بنتے ہیں. اور وہ چار ہیں: ایک جہل، اگنورینس. ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں چونکہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. جب جہل، پہلے نوٹ کر لیں چار چیزیں. دوسرا ظلم، تیسرا شہوت، چوتھا غضب، غصہ. چار بیان کر دی نا فیملیز. آج جو میں ارادہ رکھتا ہوں، جو میں نے 7 بیان کی امراض، 7، وہ 7 امراض جو ہیں وہ ایک غضب کی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں. آج ان میں سے میں نے ایک کو چنا ہے. اصل میں وہ فیملی یعنی شکر دادا اوپر سے نسب غضب کا تھا، اور اس میں سے وہ 7 چیزیں میں نے، وہ 7 گھرانے نکالے. تو ایک جہل ہے، ایک ظلم، ایک شہوت، ایک غضب. یہ 4 نیگیٹو اخلاق سافلہ، اخلاق ردیہ، اخلاق سفلیہ، اخلاق سیئہ، اخلاق مذمومہ وغیرہ وغیرہ. یہ رذائل ہیں. یہ رذائل اخلاق بھی ان کو کہہ سکتے ہیں. رذائل، گھٹیا اخلاق، یہ بڑے انفیریئر اور بڑے لو درجے کی چیزیں. اب جہل جو ہے، دل میں جب جہل ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو جہل کا مطلب ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، جہالت، اگنورینس، کہ he doesn't know anything، اس کو پتہ نہیں. جاہل کا معنی وہ نہیں کہ بالکل لیک آف نالج ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا فہم صحیح نہیں ہے. لیک آف نالج کا، جہالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل میں اگر جہل ہو تو اس کو اچھی چیز دوسرے کی بری نظر آتی. اب یہ مرض کی شناخت ہو رہی ہے، اور کسی کی بری اچھی نظر آتی ہے. وہ امتیاز نہیں کر سکتا حسن اور قباحت میں، اچھائی اور برائی میں. کسی کا کمال ہے تو اس کو نقص نظر آئے گا، اور نقص کمال نظر آئے گا. ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا اچھی گڈ ویلیو، پوزیٹو ویلیو کیا ہے، نیگیٹو ویلیو کیا ہے. اور اس طرح زندگی میں آپ اپلائی کرتے چلے جائیں تو اس کی جو اصل جڑ ہے پیچھے، وہ جہل ہے. پھر ظلم ہے. ظلم کا معنی ہوتا ہے کہ جس چیز کا حق تھا کہ اسے یہاں رکھا جائے، اسے اصل جگہ کی بجائے دوسری جگہ رکھ دینا، اور کسی اور چیز کو یہاں رکھ دینا. یعنی جو جگہ جہاں رکھے جانے کا حق رکھتی ہے، وہ حق ادا نہ کرنا. You are putting a right thing at a wrong place. چیز ٹھیک ہے مگر you are putting it at a wrong place. Another thing which you are supposed to put at another place, you are putting and placing at this place. جگہ کو تبدیل کر دینا، اس طرح مقام و مرتبہ کو تبدیل کر دینا، کسی کے حق کو تبدیل کر دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں. یہ عدل کے خلاف ہے. عدل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی اصل جگہ پہ رکھنا. یہ ظلم ہے، یہ نا انصافی ہے. یہ اگر کسی میں ہو تو پھر جہاں اس کو راضی ہونا ہے کسی کے کسی نیک عمل سے، وہاں اس کے دل میں غضب، یعنی غضب عدم ناراضگی ہے، عدم رضا ہے، اس کو خوش نہ ہونا. اور جہاں غضبناک ہونا، ناراض ہونا ہے، وہاں راضی ہوتا ہے. جہاں سخاوت کرنی ہے، خرچ کرنا ہے، وہاں بخل کرتا ہے. اور جہاں بخل کرنا ہے، ہاتھ روکنا ہے، وہاں خرچ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں زندگی میں کتنا ہو رہا ہے. جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں. کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی اور سبب کام کر رہا ہے. شہوت کام کر رہی ہے تاکہ میری نام کی ہو، شہرت ہو، بلایا جاؤں، اس سے میرا کام نکلے، لوگ راغب ہوں، مجھے بڑا سمجھا جائے. بعض اوقات 2 حالتیں مل جاتی ہیں.
جیسے میں نے پہلے بتایا بہیمیت اور سبیت مل جاتی ہے، بس شیطانیت ہو جاتی ہے، کبھی ادھر ملکیت اور ربانیت روحانیت اکٹھی مل جاتی ہے. تو جیسے جیسے ملتی ہیں منفی طرف بھی تو بندہ اوپر جاتا ہے، پازیٹیو سائڈ پر بھی ہو تو بندہ اوپر جاتا ہے، ترقی کرتا ہے. زوال کی طرف بھی رفتار تیز ہوتی ہے، گرنے کی طرف، اور عروج کی طرف بھی رفتار تیز ہوتی ہے. تو یہ بخل کی جگہ سخاوت، سخاوت کی جگہ بخل. جہاں آگے بڑھنا ہے وہاں قدم روک لیتا ہے، نہیں بڑھتا، اور جہاں نہیں بڑھنا وہاں بڑھ جاتا ہے. جہاں سختی کرنی ہے وہاں نرمی کرتا ہے، جہاں نرمی کرنی ہے وہاں سختی کرتا ہے. جہاں کسی کی عزت کرنی ہے یا خود وقار سے رہنا ہے وہاں متواضع ہو جاتا ہے، جھک رہ جاتا ہے مفاد کی وجہ سے. اور جہاں تواضع کرنی تھی وہاں تکبر کرتا ہے. تو یعنی ظلم کا مطلب ہے اتنی قسموں کی ناانصافیاں اس شخص کے دل سے جنم لیتی ہیں اور طبیعت میں وارد ہوتی ہیں. پھر شہوت جو تیسری، اگر وہ شہوت کا جو فیملی ہے وہ آئے تو اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس میں حرص پیدا ہوتا ہے انسان کو، یہ مل جائے یہ مل جائے. اور حرص کی قسمیں ذہن میں، حرص کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مال اور دولت اور پیسے کا حرص، نہیں، عزت کا بھی حرص ہے، شہرت کا بھی حرص ہے. اب اسی کے ساتھ یعنی یہ ایک الگ فیملی ہے. اس سے جو چیزیں جنم لیتی ہیں وہ یہ کہ عجب ہے، خود پسندی، اپنے آپ کو بندہ پسند کرتا ہے، اپنے عمل کو، اپنے طور طریقے کو، دوسرے کی چیز پسند نہیں ہے. اسی سے کبر جنم لیتا ہے، تکبر بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یا یا بخیلی ہے انسان کی بخل، کبھی عفت میں کمزوری، پاکیزگی میں کمزوری ہے. کبھی آدمی چھوٹی غیر اخلاقی حرکتوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، گفتگو میں، عمل میں، رجحانات میں نیچے گرتا ہے. تو گویا اس فیملی سے بہت سے افراد جنم لیتے ہیں، اخلاق کے افراد جو رذیلہ اخلاق. پھر غضب ہے، غضب اس کو کبر پر لے جاتا ہے الگ ڈائریکٹلی. اس میں غضب ہے، وہ جو میں نے آج کی فیملی لی ہے اس سے غل پیدا ہوتا ہے، اس میں حقد پیدا ہوتا ہے، اس میں غش پیدا ہوتا ہے، اس میں حسد پیدا ہوتا ہے، اس میں عداوت پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، اس میں شاہناہ. یہ اخلاق مذمومہ ہیں جو جنم لیتے ہیں، جو ہماری آج ایک فیملی چوز کی ہے. اب اس کو بیان کر دیتے ہیں. شروع کرتے ہیں غل سے. قرآن مجید کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، اس میں مومن کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے دل میں اہل ایمان کے لیے غل نہ پیدا فرما، دعا کرتا ہے. اللہ پاک نے اہل ایمان کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، اور ہمارے اگلے ایمان والے مومنین جو گزرے ان کو بھی معاف فرما دے، اور ہمارے دلوں کو اتنا پاک اور صاف رکھ کہ کسی دوسرے مومن مسلمان کے بارے میں غل پیدا نہ ہو. اور ایک بات بتا دوں، غل چونکہ بالکل ابتدا ہے، پہلی سٹیج ہے، تو کئی مومن مسلمان غل کی حالت میں پوری زندگی نیکی کی ہوگی، پرہیزگاری کی بڑی نیکیاں ہوں گی، جنت میں جائیں گے اور جنت میں بھی غل ساتھ لے کے جائیں گے. تو غل تک اگر رہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم نہیں کرتا. قرآن مجید میں فرمایا کہ جنتیوں کے ایک دوسرے کے بارے میں غل اللہ پاک جنت میں پہنچنے کے بعد نکال دے گا. چھوٹی چیز ہے، بگننگ ہے. اب اس کے معنی بیان کر دیتا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. انہیں ساتوں چیزوں کو پہلے معنی سمجھا دیتا ہوں تاکہ ان کا فرق، یہ وہ سٹرکچر جو بتایا میں نے عرض کیا کہ اس کو کتابوں میں تلاش نہ کریں، اس نظم سے شاید کہیں نہ ملے. جو غل کا لفظ ہے بنیادی طور پہ ذہن میں رکھ لیں، اس کے 3 معانی اور تینوں جمع ہو جاتے ہیں. غل کا ایک معنی تو حقد کے لیے استعمال ہوتا ہے، حقد. جو حقد ہے وہ اس کی طرح ہے جیسے دل میں کسی شخص کے لیے گھٹن پیدا ہو جائے، تنگی پیدا ہو جائے، نیرونس، گھٹن پیدا ہو جائے دوسرے کے لیے.
غل، اور اسی طرح جیسے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوتا ہے، غلہ یا غلو بھی آتا ہے اور غلہ یا غلو بھی آتا ہے عربی لغت میں، اور اغلہ یغلو بھی آتا ہے، یہ اس کے تین الگ سیغے ہیں۔ غلہ یغلو اگر اس طرح آئے تو اس کا معنی حقد ہے۔ حقد حسد کی چھوٹی سی ابتدائی شکل ہے، حسد کی ایک چھوٹی سی شکل ہے، میں اس کی وضاحت پھر آگے کرتا ہوں اس کی بھی۔ اگر غلہ یا غلو ہو تو یہ غلول سے ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو باندھ دینا، ٹائی اپ کر دینا۔ یہ غل کے معنی بتا رہا ہوں، باندھ دینا، گویا آپ کا دل کسی چیز نے زنجیر سے، رسیوں سے باندھ دیا ہے، زنجیروں کو اغلال کہتے ہیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ان کے گلوں میں زنجیر ڈال دی ہے، باندھ دیے۔ تو باندھ دینا کسی چیز کو، تو گویا دل بندھ جاتا ہے دوسرے کے لیے، جب بندھ جاتا ہے تو کھلتا نہیں۔ دوسرا لاکھ اچھائیاں کرے، لاکھ بھلائی کرے، اچھا ہو، خوبصورت لگے، کمال ہو، اچھی گفتگو کرے، اچھا علم ہو، اچھا اخلاق ہو، اچھے سلیقے ہوں، اچھے مینرز ہوں، اچھا محبت کرے، مگر آپ کا دل جیسے بندھ گیا، جکڑا گیا، کھلتا نہیں اس کی۔ جب کھلتا نہیں تو اس کی اچھائی آپ کے دل میں قبول نہیں ہوتی، یہ گھٹن ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی ہم پر سخاوت نہیں کرتا۔ تو مطلب ہے جس میں غل آ جائے تو اس کا دل سخی نہیں رہتا۔ غل یعنی بندھ گیا، جکڑا گیا، جکڑا گیا، باندھا گیا۔ اور حقد کا بھی یہی معنی ہے، غل کا معنی حقد، اور حقد کا جیسے میں نے بتایا جو حقد ہے لغتاً اس کا مطلب یہ ہے دل میں کسی کے لیے دشمنی جو ہے وہ دل کے اندر رک جائے، بندہ زبان پہ نہ لائے، کھولے نہیں، مگر دل کے اندر ایک بندہ اتنا ناپسند ہے یا کسی وجہ سے اس کی جو ناپسندیدگی ہے وہ نفرت کی طرح بن گئی ہے، یا دشمنی کا مطلب عداوت کا بھی بود ہوتا ہے، یعنی اس بندے کے ساتھ اس کے دل میں بود آ گیا ہے، دوری آ گئی ہے، اور وہ دوری پر دل بند ہو گیا ہے، جم گیا ہے، دوری پر دل جم گیا ہے، اس کو حقد کہتے ہیں۔ تو ایک معنی غل کا حقد ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ایک معنی آپ کو بتا دیا باندھ دینا، بندھ جانا، اور ایک معنی اس کا اغلہ یغلو کے ساتھ آئے تو اس کا معنی خیانت ہے، خیانت کا، ڈس آنیسٹی۔ تو غل کسی بھی حال میں ہو تو ڈس آنیسٹی تو ہے۔ جب آپ نے اپنے دل کو جکڑ دیا، باندھ لیا، اتنا کہ دوسرے کی خوبیوں کا اثر دل قبول ہی نہیں کر رہا، کھل ہی نہیں رہا دل، خیانت ہو گئی، تو دل میں ایک ڈس آنیسٹی آ گئی۔ اب یہ چونکہ طبیعتوں کی وجہ سے انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور اگر اس کو ظاہر نہ کرے، نہ اس کو بیان کرے زبان سے کبھی، اب میں علاج کی طرف، علاج اینڈ پر پورا میں علاج دوں گا، مگر ساتھ ساتھ تھوڑا میں مینشن کرتا جاتا ہوں، اگر اس کو بیان نہ کرے کبھی، نہ تنہا، نہ کسی بھائی بہن سے، نہ دوست سے، نہ رشتہ دار سے، نہ قریبی نہ بعیدی سے بیان نہ کرے، اور نہ اس کا عمل میں اظہار کرے دوری کا، وہ جو دل اس کا، پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں باندھا، یعنی یہ بڑا باندھا ہے مجھے، میرا بڑا فیوریٹ ہے، یہ مجھے پسند ہے، اور ایک لفظ بولتے ہیں بڑا ہی اکھڑ قسم کا روڈ لفظ ہے پنجابی میں، اڑ باندھا۔ وہ لاکھ سنور جائے، اچھا ہو، خوبصورت ہو، وہ دل کو بھاتا نہیں ہے، دل کو اچھا نہیں لگتا، یعنی دل میں گانٹھ بند گئی ہے، زنجیر لگ گیا ہے، اس کی خوبیاں اندر دل ریسیو نہیں کرتا ان کو۔ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کو آج کے خطاب کو، اور ہر خطاب کو ہر بندہ سمجھے کہ ہر شخص کے، میں آپ سے کر رہا ہوں، ہر ایک شخص یہ سمجھے کہ میرا انڈیویجول خطاب ہے آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ، اپنے اوپر طاری کریں، اور میرے الفاظ اور میرے معانی سنتے جائیں، اور اپنے دل کو ٹٹولتے جائیں، اپنی طبیعتوں کے اندر غور کرتے جائیں، جھانک کر دیکھیں اور جمیں، اور یہ میں آپ ہر ایک سے خطاب کر رہا ہوں، اس طرح لیں۔ تو یہ ہو گیا غل۔ تو اگر وہ بیان نہ کرے، اظہار نہ کرے، کیونکہ اظہار کرے گا لا محالہ تو وہ چغلی بن جائے گی، غیبت بن جائے گی، نمیمہ ہوگا، غیبہ ہوگا، زبان پر دوسرے کی برائی آئے گی، وہ جو برائی آئے گی تو اس گناہ پر ایک اور گناہ ایڈ ہو جائے گا۔ جب تک غل تھا
دل کے اندر چھپا ہوا تھا اس کے لیے توبہ استغفار کرے، میں بعد میں جو علاج بتاؤں گا اس کو ایڈریس کرتا رہے، مگر اگر اظہار کرے گا، بیان کرے گا آنکھوں کے اشارے سے، لفظوں سے، ہاتھوں سے، عمل سے، تو وہ ایک اور گناہ بن جائے گا، اس پر پکڑ ہوگی، وہ اس کو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے۔ اگلا گناہ، اگر کوئی اظہار نہیں کیا زندگی میں اور دل میں رہا اور اس کے ازالے کی کوشش کرتا رہا، ازالہ ہو گیا تو خیر ہے، نہیں کر سکا تو اللہ پاک نے فرمایا جنت میں ہم ازالہ کر دیں، کیونکہ اس مرد مومن نے یا مومنہ، اس خاتون نے، مرد نے، اللہ کے بندے نے، بندی نے اس کو ظاہر نہیں کیا اور اس کو دور کرنے کی کوشش مقدور بر کی، مگر اس کے اور اعمال صالحہ تھے، نہیں نکال سکی ہے، نہیں نکال سکا تو جنت میں نکال دیں گے۔ تو یہ اچھے لوگوں کے بھی آپس میں خل ہو سکتے ہیں اگر نفس کو بہت طہارت رکھ سکتا ہو۔ علماء کے تو بہت ہی ہوتے ہیں خل آپس میں، پیروں کے بھی بہت خل ہوتے ہیں آپس میں، لیڈروں کے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، جتنے لیڈر ہیں، قائدین ہیں، تاجر ہیں، مقابلہ، یہ سب بیٹھے بٹھائے کوئی بندہ بھاتا نہیں ہے، اور اس کے پیچھے ریزنز ہیں۔ یہ پہلی قسم ہو گئی۔ اب اگلی قسم میں نے بیان کر دی، نمبر 2، وہ ہے حقد۔ حقد کو مختصراً یہ سمجھ لیں، حقد ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بندے کے ساتھ وہ جو ناپسندیدگی تھی، نہیں بھاتا تھا، وہ اندر سے عداوت میں بدل جاتا ہے، اور عداوت کا معنی ذہن میں رکھنے، عداوت کا معنی ہے دل بہت دور ہو جاتا ہے، دل اس کا بہت دور ہو جاتا ہے۔ وہ جو دل کی دوری عداوت ہے، اس کو دل میں روک رکھنا، باہر پہلے غل کو آپ سمجھ گئے نا، چھوٹا درجہ تھا، اب وہ عداوت میں بدل گیا، اس کا دل ایسے فیل کرتا ہے جیسے وہ اس کا دشمن ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے جیسے دشمن سے دور ہوا جاتا ہے۔ مگر اس کا انصاف، اس کو دل میں روک رکھنا، پھر جیسے میں نے غل کے لیے کہا، اس کو دل میں روکے رکھنا، اس کا اظہار نہ کرنا، نہ قول سے، نہ فعل سے، نہ عمل سے، نہ برتاؤ سے۔ تو اگر دل میں دشمنی کو چھپائے رکھے تو اس کو حقد کہتے ہیں، hidden enmity, hidden hatred, if it is not exposed in his acts and deeds، تو وہ حقد ہے۔ تو حقد جو ہے غل سے زیادہ شدید درجہ ہے، غل سے، مگر اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ چھپائے رکھے تو حقد ہے، ظاہر ہو جائے تو پھر وہ اور چیز ہو جاتی ہے، حسد میں بدل جاتا ہے۔ اگر پتہ نہ چلنے دے تو حقد ہے۔ 2 درجے ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ غش۔ آپ نے غش کا لفظ عام طور پہ سنا ملاوٹ کے معنی میں، تغطیۃ الشر بالخیر، یعنی خیر و شر کو ملا کے خیر کے پردے میں شر ڈال دینا، یہ غش ہے۔ غش کے مقام پر یہ تیسری سٹیج ہے، جس لیے میں نے آپ کو کہا کہ جو کچھ میں پڑھا اس میں سٹیجز نہیں بیان کی کسی نے اس طریقے سے، میری زندگی میں نہیں گزرا، زندگی میں، یعنی اس رات تک بھی جب میں آپ سے خطاب کے لیے کر رہا تھا مطالعہ، تب بھی نہیں گزری۔ تو میں نے آپ کو ابتدائیہ میں جو بات سمجھا دی، بس اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو غش کے درجے میں غل اور حقد دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اور بڑھ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من غشنا، جس نے ہمارے ساتھ غش کیا وہ ہم سے نہیں ہے۔ شدت بڑھ گئی۔ یہ چیز غل کے لیے نہیں فرمائی تھی اور حقد کے لیے نہیں فرمائی تھی کہ ہماری امت سے ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ اس میں جو خرابیاں غل میں تھیں وہ بھی، اور جو خرابیاں حقد میں وہ غل دشمنی کی طرف میں چینج ہو گیا تھا، دل اتنا دور ہو گیا تھا جتنا دشمن سے دور ہوتا ہے، مگر اس کو بھی روکے رکھا۔ روکے رکھنے کی چیز اندر کامن تھی، شدت، گریوٹی زیادہ تھی، تو دونوں کیفیتیں جمع ہو گئی، شدت آ گئی تو وہ غش بنا۔ تو غش میں پھر کیا ہوتا ہے، اس میں وہ بندہ
دوسرے کی اچھائیوں اور اس کی برائیوں کو مکس اپ کر دیتا ہے. اس کی اچھائیوں کو الگ نہیں دیکھ سکتا. جب بھی کوئی اچھائی اس کی آنکھوں کے سامنے آئے ساتھ ہی اس کی برائی دکھائی دینے لگ جاتی. جو ہی کوئی اس کی بھلائی کا بات کرے خیال آئے ساتھ ہی اس کی کسی برائی کی بات آ جاتی. تو ان چیزوں کو ملا دیتا ہے, مکس اپ کر دیتا ہے. اس ملاوٹ کی وجہ سے اس کو غش کہتے ہیں. بیوع میں بھی, تجارت کاروبار میں بھی کیا کرنا, گھٹیا کو عمدہ سے ملا دینا. کھجوریں بیچی آپ نے, ہر چیز آپ دیکھ لیں, کھجوریں ہیں, ایون کپڑے ہیں, اعلیٰ قسم کا دکھا کے تو اس کے ساتھ گھٹیا ملا کے دے دینا. آم ہیں, سیب ہیں, کھجوریں, مختلف کوالٹیز ہیں, عمدہ گھٹیا ملا کے دے دینا. یہ عام ہر وقت مارکیٹ میں ہوتا ہے. اوپر اعلیٰ چیز رکھ کے تو اسی کریٹ میں نیچے بری چیزیں رکھ کے اکٹھی بیچ دینا. یہ غش ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرنے والا میری امت سے ہی نہیں ہے. تو اعلیٰ کو گھٹیا سے ملا کے, اعلیٰ دکھا کے گھٹیا ساتھ بیچ دینا. اب اس میں غش کی 3 قسمیں. ایک تو غش وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا بیوع میں, یعنی کاروبار اور تجارت میں بیچنے کی چیزوں میں غش, ملاوٹ کرنا. اعلیٰ کے ساتھ گھٹیا ملا کے تو اعلیٰ کے پردے میں گھٹیا کو چھپا کے بیچ دینا. ایک ہے الغش فی النصیحہ, الغش فی البیوع تھا پہلا. دوسرا الغش فی النصیحہ. نصیحہ کہتے ہیں خیر خواہی. یہ امپورٹنٹ بات, خیر خواہی کو. تو اس میں غش کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کسی کا دل سے خیر خواہ نہیں رہتا. بندہ دوسرے کی اچھائی اور بھلائی چاہتا نہیں. اس کا دل گوارا نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ اور بھلائی ہو, اور عزت ملے, اور اس کا مرتبہ بلند ہو, وہ اور پاپولر ہو, اس کی طاقت اور بڑھے, جاہ و منصب اور بڑھے, اچھا لگے, لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. بندہ اس کو گوارا نہیں کرتا, یعنی اس کا خیر خواہ نہیں رہتا. نصیحہ کہتے ہیں خیر خواہی کو. جس بندے کا دل دوسرے کی اچھائی سے خوش ہو, دوسرے کی بھلائی چاہے, دوسرے کی عزت چاہے, یعنی ہر وہ اچھی چیز جو بندہ اپنے لیے چاہتا ہے. اپنے لیے کیا چاہتا ہے؟ اپنے لیے چاہتا ہے میری عزت ہو, میں پاپولر بنوں, لوگ مجھے چاہیں, مجھے پسند کریں, لوگ مجھ سے محبت کریں, میری تکریم ہو, میرا نام لیا جائے, میں طاقتور ہوں, مجھے منصب ملے, لوگ اچھا اخلاق کریں, وغیرہ وغیرہ. جو کچھ بندہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی چیز دوسرے کو اگر مل رہی ہو تو وہ گھٹن ہو جاتی ہے, اس کو گوارا نہیں کرتا. علاج آگے آئے گا اکٹھا, مگر یہاں پر ذہن میں یہ رکھ لیں جب اس کو گوارا نہیں کرتا تو علاج کے طور پہ ہمیشہ جب بندہ اس مرض میں مبتلا ہو تو فوری طور پہ اپنے من کو دیکھے, میں کیا چاہتا ہوں اپنے لیے. جب ایک بندہ دوسرے کے ساتھ کسی کی برائی بیان کرے تو مثلا دوسرا اس کو یہ کہہ دے کہ جو آپ فلاں شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بات قبول کروں, فلاں شخص کے بارے میں جو برائی, اگر وہ شخص آپ کے بارے میں یہی کچھ کہے تو آپ اجازت دیں گے کہ میں بھی اس کی بات قبول کر لوں؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. تو بس وہ نہیں, ادھر بھی اپلائی کرو, ادھر بھی اپلائی کرو. اسی وقت عدل کی طرف چلے جائیں. میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں, بس یہ ایک سمپل بات درمیان میں نے کر دی. اپنے لیے میں کیا چاہتا ہوں, بس وہ دوسرے کے لیے بھی چاہے. اگر دوسرے کے لیے اس طرح کی چاہت نہ رہے اور بیڈ فیلنگ ہو اور برداشت نہ کرے اس طرح کی چیز, تو اس کو گویا عدم الاخلاص فی نصیحت میں غش ہو گیا, دوسرے کا خیر خواہ نہ رہا. اب یہ اور بڑھ جائے تو بدخواہی بھی بن جاتی ہے. ایک ہے کہ خیر خواہی نہ رہنا, اور ایک اور زیادہ کہ بدخواہ ہو جانا, کہ اس کے لیے کچھ برائی ہو تو اس سے اس کی طبیعت کو سکون آئے. یہ اور بری کنڈیشن ہے زیادہ. تو یہ غش فی النصیحہ. ایک الغش فی للرعیہ ہے, یہ ایک اور غش ہوتا ہے. حسن معاملہ کرنے میں یہ حکمرانوں کا غش ہوتا ہے, جو قائد ہوتے ہیں, لیڈرز, ان کا غش ہوتا ہے. شیخ کا غش ہو سکتا ہے, پیر کا غش ہو سکتا ہے, عالم کا, حکمرانوں کا رعایا کے ساتھ, کہ ان کے ساتھ حسن معاملہ نہیں کرتا, انہیں اپنے مفاد کے لیے یوز کرے, استعمال کرے. قائد اور لیڈر اپنے ورکر اور کارکنوں کو اپنے طمع اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے, دھوکہ کرے, اچھے نعرے دے,
اچھا عنوان بنائے جس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، اور خود دل میں اس چیز کی نیت ہی نہ ہو۔ یہ کامن پالیٹکس میں کامن ہے۔ پاکستان کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس چیز کے ساتھ، ساری تاریخ۔ غریب کا نام لے، غریب کو روٹی دینا، غریب کو مکان دینا، غریب کو گھر دینا، غریب کو عزت دینا، غریب کو جاب دینا، تو نعرہ لے کے تو غریب اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ غریب سے ووٹ لیتا ہے لیڈر، اور اس کے دل میں غریب کی وہ دو ہمدردی محبت ہوتی ہی نہیں، وہ ارادہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ غش ہے لیڈر کا۔ کوئی کہتا ملک میں اسلام لے آنا ہے، نظام شریعت لانی، نظام مصطفیٰ لانا، کتاب و سنت کا نظام لانا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو اس کو چاہنے والا لیڈر ہے وہ اسلام، شریعت، قرآن، سنت کے نام پر بکتا اور وہ کیش ہوتا ہے، ایکسپلائٹ ہوتا ہے، تو ایکسپلائٹ کرنا پیروکاروں کو یہ غش للرعیہ ہے۔ اور خود اس کے بعد مطلب اپنا نکالتا ہے تو آگے کچھ نہیں۔ کوئی نظریہ پاکستان کی بات کرتا ہے، کوئی اسلام کی بات کرتا ہے، کوئی آقا علیہ السلام کا حوالہ دیتا ہے، کوئی سنت نبوی کی بات کرتا ہے، کوئی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، کوئی یہ عدل اور انصاف، کوئی جمہوریت کی بات کرتا ہے، عمل جمہوریت، اور سب کچھ ہر کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا، کسی دوسرے کو شیئر ہی نہیں دینا چاہتا، دوسرے پر قابض ہے۔ یعنی پوری تاریخ بھری پڑی، اور یہ باہر کی دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ لیڈر موقع مال کے مطابق نعرے لگاتے ہیں، ان کو نعرے بنا کے دیے جاتے ہیں، وہ نعرے لگا کے لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ یہ غش ہے قائد کا رعیہ کے ساتھ۔ اس طرح شیخ اور پیر لوگ ہیں، عالم ہیں، وہ پیر دیکھ لیتے ہیں مریدوں کی نفسیات، اس طرح کی باتیں کر کے ان کو بیوقوف بناتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی آخرت سنواریں، اپنی جیب سنوارنا چاہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ بنائیں، اللہ کی طرف لے جائیں، وہ اپنی طرف جھونک رہے ہیں تاکہ ان کی جیب بھرے، ان کو نذرانے ملے، ان کا گھر بھرے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ غش ہے رعیت پیروکاروں کے لیے۔ عالم بھی کرتا ہے، پیر کرتا ہے، لیڈر کرتا ہے، ساری دنیا میں جو مؤثر ہے وہ اپنے تابع لوگوں کے ساتھ۔ یہ تیسری قسم ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ دکھانا اور اندر سے چاہنا، اور کہنا کچھ اور، چاہنا کچھ اور۔ تو وہ ہلکے چاہنے کو اونچے کہنے کے ساتھ ملا دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، یہ غش ہے۔ اس کو میلا پن بھی، اس کو کدورت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو غش ہے یہ تیسرا درجہ ہے۔ اس میں غل اور حقد دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اب پھر پلٹ آتے ہیں آپس میں جو معاملات ہیں تو لوگوں کے ساتھ اس غش میں اخلاص ختم ہو جاتا ہے، صفائی ختم ہو جاتی ہے، طہارت ختم ہو جاتی ہے، اور کدورت اور میلا پن آ جاتا ہے۔ تو یہ غل بھی ہو گیا، اور حقد بھی ہو گیا، اور غش بھی ہو گیا۔ اب یہ چوتھے درجے میں جب یہ چیزیں انسان نہیں روکتا، علاج نہیں کر پاتا، تو یہ چوتھے درجے میں کنورٹ ہو جاتی ہے جا کے حسد میں، پھر حسد ہو جاتا ہے۔ اب حسد کو بھی سمجھ لیں۔ حسد اصل جو لفظ ہے حسد، یہ عربی میں ایک لفظ ہے قرادہ یا قراد۔ ایک کیڑا ہوتا ہے، کیڑا، اس کو اردو میں چچڑی کہتے ہیں۔ اب انگلش میں پتہ نہیں ٹک یا اس طرح کا کوئی لفظ بولتے ہیں، شاید ٹک۔ یعنی یہ جو جوں ہوتی ہے نا، جوں، لائس یا لاؤز، اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے، اور یہ بھینسوں کو، گائے کو، بھیڑ بکری کو، پہلے، اب تو صفائی ہوتی ہے، پہلے عام دیہاتوں میں وہ ان کی جلد کو چمٹ جاتے تھے، اور جلد کو چمٹ کے، جلد کو کھا کے تو خون چوستے تھے، چوس کر اتنے موٹے ہو جاتے تھے تو کھینچتے تھے، نکالتے تھے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، ذہن میں آ گیا نا وہ کیا ہے؟ قراد، چچڑی، خون چوس لیتا ہے۔ حسد اس کو کہتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں، غل ہو یا حقد ہو یا غش، اگر آپ کا خون چوسنے لگ جائیں، مطلب ہے آپ کو بے چین کرنے لگ جائیں اور آپ کا سکون چھین لیں، سکون چوس لیں، بیٹھے بٹھائے گھر میں آپ کا سکون چوس لیں، آپ کو چین ہی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اضطراب نہیں، سکھ کی نیند ہی نہیں، بیٹھے ہی بس پریشان حال ہو رہے ہیں اور اس پریشانیوں کے لیے حرکتیں کرتے ہیں،
غیبتیں کرتے ہیں، پھر چغلی کرتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں، پھر تہمت لگاتے ہیں، پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یا اپنے دل میں کڑتے ہیں. دونوں چیزیں ہیں. حسد کبھی آپ ایسا بھی ہے اظہار کرتے رہتے ہیں، کبھی نہیں کرتے تب بھی کڑتے ہیں، یعنی چچڑی لگ گئی ہے آپ کو، وہ آپ کے سکون کو، خون کو چوسے جا رہی ہے، جلد کو کھا رہی ہے. اور حسد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ کبھی چاہتے ہیں کہ جس کے خلاف یہ ساری چیزیں بڑھ کے حسد کے درجے تک پہنچ جائیں. غل تھا، ٹھیک تھی، ایک درجہ تھا چھوٹا، حقد ہو گیا، پھر اور شدت آ گئی، پھر غش آ گیا، اور شدت آ گئی کہ اس میں اب اس کی خیر نظر ہی نہیں آنی، چھپ گئی، ہر چیز شر میں نظر آنا. یہ مل کے جب حسد میں بدل گئی یہ صورت، حسد ہو گیا، تو اس نے وہ آپ کا جان لیوا بن گیا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ کھا جاتی ہے. لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. روئی رکھیں تو آگ جلا کے ختم کر دیتی ہے، انبار ہوں کیوں نہ. اس طرح نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ وہ پھر آپ کو جنت میں جانے سے روک دیتا ہے، آپ کی بخشش کے راستے بند کر دیتا ہے. یہاں حکم آ گیا. مگر اس درجے پر پہنچنے سے ضروری نہیں ہر کوئی اس درجے پر پہنچے. کوئی حقد پر جا کے رکا ہوا ہے اور پھنسا ہوا ہے، کوئی غش میں رکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، کوئی حقد میں، کوئی خیل میں ہے. جب آپ علاج نہیں کرتے تو بڑھتے ہوئے حسد ہو جاتا ہے. حسد کبھی آپ چاہتے ہیں کہ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نعمت ہے اس شخص پر، وہ نعمت زائل ہو جائے، اس کی نعمت ختم ہو جائے، مال و دولت ہے اس کا ختم ہو جائے، خوبصورت ہے اس پر حسد ہے، اس کا خوبصورتی نہ رہے، بیمار ہو جائے. طاقتور ہے، طاقت پہ حسد ہے، وہ کمزور اور بیمار ہو جائے. پاپولر ہے، باعزت ہے تو ذلیل اور رسوا ہو جائے. تخت پر بیٹھا ہے تو تخت سے گرا جائے. عالم ہے، اس کی عزت زیادہ ہے دنیا میں تو لوگ اس کی عزت نہ کریں. کبھی چاہتے ہیں کہ صرف جو نعمت اس کے پاس ہے محسود پر، وہ ختم ہو جائے، وہ نہ رہے. ایک حسد کی یہ قسم ہوتی ہے، یہ بڑا تباہ کن. کبھی آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرے پاس آ جائے، مجھے بھی ملے، اتنا ہی ملے، میری عزت اتنی بڑھ جائے، میری وقار اتنا بڑھ جائے، میری طرف پاپولیرٹی اتنی بڑھ جائے، لوگوں کے دلوں میں چاہت اتنی بڑھ جائے، لوگ مجھے اسی طرح چاہیں جیسے اس طرح چاہتے. کبھی بندہ اپنی ذات کو قطع نظر صرف چاہتا ہے وہی برباد ہو جائے، اس کے پاس جو اللہ کی نعمت ہے نہ رہے. ایک یہ شکل ہوتی ہے، یہ بہت ہی ہلاکت انگیز. ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ اپنے لیے چاہتا ہے، اگر اس کے پاس کم ہے، اپنے لیے چاہتا ہے اگر اس کے پاس کم ہے. اگر تو جاؤ منصب، اس کا تعلق شہرت، جا، منصب، عزت وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا کی شہوتوں سے ہے تو یہ بھی تباہ کن ہے. دین کے حوالے سے ہے تو اس سے زیادہ ہلاکت انگیز ہے. دنیا کے حوالے سے ہے تو اس سے کم مگر ہلاکت انگیز. دونوں صورتوں میں اس پر جنت حرام کر دی جاتی. اس میں ایک راستہ دین کے حوالے سے ہے جس کو غبطہ کہتے ہیں. غبطہ وہ یہ کہ انسان سوچتا، اس پہ حسد تو نہیں کرتا، اس دوسرے بندے کی نعمت کا زائل ہونا، ختم ہونا تو نہیں چاہتا، مگر چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. صرف دین میں بھی ایسا ہو جاؤں. یہ غبطہ اور منافسہ کہتے ہیں اس کو. یہ جائز ہے کہ آپ بھی متقی ہو جائیں، آپ بھی اتنا علم حاصل کر لیں، آپ بھی اتنا علم پڑھیں، آپ بھی اتنی ہدایت دیں لوگوں کو، آپ بھی اتنی اسٹرگل کریں، آپ اتنے عبادت کریں، آپ اللہ کے اتنے قریب جائیں. تو یعنی وہ دین کی نعمتیں اس پر زیادہ تھیں تو آپ یہ تو نہیں چاہتے کہ اس کی زائل ہوں، اس کی ختم ہو، نہ، اس کو ٹارگٹ نہیں کرتے. مگر آپ کو یہ چبھن ہوتی ہے میں ایسا کیوں نہیں، تو پھر مجھے بھی ملے. تو صرف دین کی بہتری کا ایک اینگل ہے، اس میں اگر مانگے تو اللہ پاک اس کو معاف کرتا ہے، کہتا ہے یہ معاف ہے اس حد تک، بشرطے کہ بندہ پھر اپنی محنت کرے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرے. فقط دین میں، عبادت میں، تقوی میں، علم میں، پرہیزگاری میں، اس حصے میں.
مگر اس ایک حصے کو چھوڑ کر باقی جمی امور میں پھر یہ انسان کو چوستا اور ختم کرتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ پھر پانچواں درجہ حسد کے بعد جب حسد نہیں رکتا انسان کا اندر تو پھر وہ عداوت میں بدل جاتا ہے۔ جیسا میں نے کہا جو عداوت ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک تو تباعد ہے یعنی دوری، دل دور تو پہلے ہو گئے تھے عداوت کے ضمن میں نے بتا دیا تھا، عداوت تو دل اتنا دور ہو جاتا ہے کہ پھر قربتوں کی ان کا امکان ہی نہیں رہتا، قریب ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں چاہتے ایک دوسرے کو، اکٹھا بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، یعنی دل کی دوری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ بندہ اس کے قریب ہی نہیں ہونا چاہتا۔ اور دوسرا اس میں تجاوز کا معنی ہے، تباعد اور تجاوز، یعنی حد سے بڑھتا ہے انسان اپنی سوچ میں، حد سے بڑھ جاتا ہے تو معاملے میں جفاکاری کرتا ہے، اس کا معاملہ آ جائے تو عداوت کی وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ دے گا، اس کے بارے میں سوچ آ جائے تو خلاف سوچے گا، اس کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو خلاف رائے کرے گی، یعنی جفا کرے گا، ناانصافی کرے گا، اور جو دل کا رشتہ اس کو قطع کرے گا، اور دل چاہے گا یا اس کو نقصان پہنچے یا حد سے بڑھ جائے، زیادتی کرے، ظلم کرے، ناانصافی کرے، یہ پھر عداوت کی سٹیج آ جاتی ہے حسد سے آگے۔ پھر بندہ اسے ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، یعنی زبان سے بولتا ہے، اس کے خلاف غیبت کرتا ہے، اس کے خلاف چغلی کرتا ہے، اس کے خلاف کذب بولتا ہے، تہمت لگاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، اس کے سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کرتا ہے، اس کے اوپر جھوٹ مسلط کرتا ہے، اس کو بدنام کرتا ہے، یا اس کو جسمانی طور پہ نقصان پہنچاتا ہے، یا اس کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے، یا اس کی مال و دولت کو نقصان پہنچاتا ہے، یا اس کی حیثیت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور نقصان پہنچاتا ہے تب اس کو تسکین ہوتی ہے، تو عداوت پر حسد کا اور زیادہ ایڈوانس سٹیج ہو جاتی، بڑھ جاتی۔ اور عداوت جب بڑھتی ہے تو پھر یہ بغض ہے، اس کو بغض، یہ البغضا بھی ہے، اور بغض اور بڑھ جائے تو البغضاء کہتے ہیں۔ بغض کہتے ہیں نفس کے اندر نفرت بڑھ جانا۔ دیکھو ہر لفظ کا الگ الگ ایک معنی اور فرق سمجھا رہا ہوں۔ عداوت میں تھا فاصلہ بہت زیادہ ہو جانا اور طبیعت کا اس کے لیے خلاف ناانصافی پر آ جانا، عدل ختم ہو جانا اس کے ساتھ، اور بغض میں دل اس کے نفرت کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، نفرت کے ساتھ۔ جیسے محبت میں دل دوسرے کے لیے جذب ہوتا ہے، کھنچتا ہے، راغب ہوتا ہے، یہ نفرت ہے، نفرت میں دل اس کے طرف راغب ہونے کی بجائے اس کو ملعون قرار دیتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے اس کے ساتھ، یعنی یہ بغض، تباغض بھی اس کو کہتے ہیں، بغضا بھی، اور بہت شدت ہو جائے تو البغضاء۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی کہ شیطان تمہارے اندر العداوہ والبغضاء، بہت بڑی یعنی دشمنی اور بغاو اور بغض، شدید بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بغضاء شدت بغض ہے، یعنی نفرت کی شدت ہو جاتی ہے۔ جب نفرت کی شدت ہو جاتی ہے تو بندے کا تھنکنگ سارا پروسیس ہی چینج ہو چکا ہوتا، پیچھے سے ہی چینج ہو گیا۔ اب اس کو بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی، جس کے لیے اس کو عداوت ہے، جس کے لیے اس کے دل میں نفرت اور بغض ہے، جس کے لیے اس کے دل میں حسد ہے، یا جس کے لیے اس کے دل میں خش ہے، یہ سارے چاروں مرتبے جو پچھلے بیان کیے نمبر 6 تک، یہ سارے وہ مرتبے ہیں کہ آپ اس کی سمجھ میں بھی صحیح اور سچی بات نہیں آ سکتی، 100 سمجھائیں نہیں آئیں گی، ذہن بگڑ جاتا ہے، طبیعت اس کی متنفر ہو جاتی ہے، غلط راہ پر، گمراہی کی راہ پہ چل پڑتی، کیونکہ علاج اب نہیں۔ اور پھر فزادہم اللہ مرضا، یہ مرض پھر مرض بڑھتی چلی جاتی۔ اور آخری 7واں درجہ جو میں نے متعین کیا ایک ترتیب اور یہ آرڈر بنا کے یا یہ سٹرکچر بنا کر، وہ میں نے رکھا الشحنا، شین ہا ہے نون الف، جیسے البغضاء اس طرح الشحنا۔ الشحنا اس میں حقد، عداوت اور البغضاء شدید بغض، یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی، پیچھے سے حقد، وہ جو تنگی تھی دل کی اور دل کے اندر دشمنی کا چھپائے رکھنا، وہ اس کے اوپر عداوت، جو بغض، ناانصافی اور فاصلہ بڑھ جانا، اور پھر بغض جو میں نے بتایا نفرت کا کے ساتھ دل کا بھر جانا، یہ تمام چیزیں جمع کر کے جب اتنی جمع ہو جاتی ہیں کہ دل میں کہ جس میں بجلی سی آ جاتی ہے بندے کو، بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا،
اچھا میں نے اس قسم کے لوگ جتنی چیزیں بیان کی ہیں اتفاق ہے میں نے یہ طبیعتیں دیکھی نہیں ہے زندگی میں. اتنا مشاہدہ ہے میرا اور تجربہ زندگی گزاری ہے, یعنی ایسی طبیعتیں بھی دیکھی. اللہ کی شان ہے. تو یہ آپ حیران ہوں گے کہ جسم کے اندر جو بجلی ہوتی ہے, جسم کے اندر بجلی, اس بجلی کے لیے اشہنا کہربیہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی شہنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ غصہ, حقد, عداوت اور بغض بجلی کی طرح اس کے اندر آ جاتا ہے, بندہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, سر جھٹک دیتا ہے. جب شہنا تک پہنچ جائے تو یہ وہ درجہ ہے استغفر اللہ العظیم کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شب برات میں 15 شعبان کی شب جو آدمی گڑ گڑا کے دعا مانگے ہر ایک کو بخش دیا جاتا ہے, اللہ پاک بخشش کرواتا ہے, سوائے مشاہن کے جس کے دل میں اتنا بغض, عداوت اور شانہ ہو اس کو نہیں بخشا جاتا. یہ 15 شعبان کی رات کی دعا میں بھی نہیں بخشا جاتا جب تک وہ شہنا سے خود کو خالی نہ کرے. اب شہنا سے خالی کرنے کے لیے تو پیچھے یہ 7ویں درجے میں جا کے الشہنا بنا تھا, جس میں حقد, عداوت اور بغض آخری حد تک پورا سینہ بھر گیا اس کے ساتھ. تو اس کے پیچھے پوری ری انفورسمنٹ آ رہی ہے. وہ لشکر کھڑے تھے, آرمیز کھڑی تھی جن کے ہم نے ذکر کیے, تو پیچھے تک جانا پڑتا ہے, اس کو قرید, اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو 7 چیزیں بیان کی یہ دراصل نفس کے اندر جو میں نے بتایا تھا رذائل اخلاق ہیں 4 اصول, ان میں سے ایک تھا غضب, جو اندر حرارت اور غصہ رکھا گیا ہے. حرارت یہ سارے اس فیملی سے اس کے گرینڈ چلڈرن ہیں. اس لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک نصیحت فرما دے. فرمایا لا تغضب, اپنے غصے کو, اپنی حرارت ہے نا جو اندر کی غصہ, تپش غصے کی, اس کو ختم کر دو, غضب نہ کرو, غصہ نہ کرو. عرض کیا یا رسول اللہ پھر کوئی اور نصیحت. فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کرو. عرض کیا یا رسول اللہ اور نصیحت فرمائے. پھر فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کرو. کیونکہ غصہ گریٹ 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 گرینڈ پیرنٹ ہے, جڑ ہے جہاں سے یہ پوری فیملی نکلی ہے. اس کو انسان کو چاہیے کہ اس کو نکالے. اب اس کے علاج کی طرف آ جاتا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی جو نشست ہے وہ اس سبجیکٹ پر کمپریہنسو ہو جائے. اس پر گفتگو کہنے کے سبجیکٹ اور بھی تھے, بہت سی چیزیں تھیں, مگر اب میں ان اور تفصیلات میں اس لیے نہیں جا سکتا. کہنے کے لیے بے شک چیزیں تھیں, مگر یہ کہ اب بقیہ وقت میں اس کے علاج کی تجویز کی طرف آتا ہوں. اب علاج جب بتانا چاہوں گا تو وہ خواہ کوئی شہنا کے درجے پہ پہنچا ہے, اللہ نہ کر دے, خواہ اس سے پہلے کوئی بغض کے درجے پر, البغضاء کے درجے پر وہ پہنچا ہوا ہے, خواہ اس کے نیچے عداوت پر ہے, خواہ اس سے نیچے حسد پر ہے, خواہ اس کے نیچے حقد پر ہے, غش پر ہے, خواہ حقد پر ہے, خواہ غل پر ہے. یعنی میں نے جیسے بتایا تھا یہ ساری امراض ہیں, ان کے لیے اینٹی بائیوٹک ایک ہے, اس کی ڈوز الگ الگ ہوگی, محنت زیادہ ہوگی. اس کے لیے اب علاج سن لیں, آپ سر پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ کریں کیسے. پھر علاج تو مجاہدے کے بغیر نہیں ہوتا, آپریشن کرنا پڑتا ہے, سرجری کرنی پڑتی ہے. کس کو سرجری پسند ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پیٹ کو پھاڑا جائے, ڈاکٹر آپ کو انستھیزیا دیں, بے ہوش کریں, پیٹ پھاڑیں, سینہ پھاڑیں, کوئی نہیں چاہتا. تو جو علاج جب اس حد تک انسان پہنچتا ہے تو علاج تو کوئی نہیں چاہتا, اس کے اثرات ہوتے, اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں, اسی کو تصفیہ قلب ہے اور تزکیہ نفس ہے. اس کو کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. سب سے پہلے اس کا علاج, یہ میں نے ایک بات پہلی علاج کی ضرورت کہ جو بھی کیفیت ہو, چوتھی کیفیت کے بعد تو بندہ اس کا اظہار کرنے لگتا ہے, کنٹرول میں نہیں رہتا. اللہ معاف کر دے, کوئی بڑا جوان مرد شیر ہوگا جو چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں قسم تک پہنچے,
بیشتر لوگ پہلی 3 حالتوں میں مبتلا ہوتے ہیں. لہذا پہلا تو یہ جو میں نے ذکر کر دیا کہ اظہار نہ کرے. اگر غل کی حالت تھی، اب لفظوں کو ان کے معنی دہرانے کی ضرورت نہیں رہی. میں نے پہلے پورا حصہ اس پہ سیپریٹ لگا دیا تھا کہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. پہلا درجہ تھا غل کا، اس طرح کہتا رہوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے. یا دوسرا درجہ حقد کا تھا، یا تیسرا درجہ غش کا تھا. حسد تک پہنچنے سے پہلے، حتیٰ کہ حسد کو بھی لے لیں، اگر حسد بھی فیل کرنے لگے حسد تک، تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کو زندگی میں کبھی اظہار نہ کرے. اب میں علاج پر آ رہا ہوں. اظہار نہ کرے، ایک کلمہ بھی اس کے بارے میں نہ بولے، کیونکہ جب اس کے بارے میں کوئی کلمہ بولے گا وہ برائی کا کلمہ نکلے گا. ایک تو مزید گناہ سے بچے گا، اور دوسرا علاج کا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند ہے کہ اس کے بندے کو دل کو کوئی ناپسند تھا، اور ناپسندیدگی بھلے جائز تھی یا ناجائز تھی، ناپسند تھا، مگر اس نے اس کی ناپسندیدگی اور اپنی کراہت کو چھپائے رکھا. تو کسی کو ناپسند کرنا ایک عیب ہے، اور چھپائے رکھنا اللہ کی ستاریت کا ایک حصہ ہے. اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے. کتنے عیب ہیں ہمارے جو اللہ نے چھپا رکھے ہیں. تو جو بندہ اپنے دل کے اس عیب کو جو دوسرے کے بارے میں ہے چھپائے رکھتا اور کبھی زندگی پہ نہیں لاتا، تو یہ عمل اللہ کو پسند ہے. یہی عمل اس کے لیے توبہ بن جاتی ہے. بعض اوقات کئی لوگ بڑی تھوڑی ابتدائی حالت میں ہوں اگر غیل کی، تو اسی عمل سے اللہ پاک ان کو شفا یابی کے پروسیس میں ڈال دیتا ہے، ضبط کر دے. جیسے اللہ پاک نے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ ضبط کر دے غیظ کو. تو اگر وہ ضبط کر لے، ناپسندیدگی کا خیال جب آئے، ٹھنڈا درود بسم اللہ پڑھ لے، تعوذ کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ کا ذکر کر لے، لیٹ جائے، پوزیشن چینج کر لے، وضو کر لے. یہ میں نے غصے کے علاج کے حوالے سے پہلی ایک خطابات کی نشست میں بہت سی چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، اس میں سے لے لیں تاکہ اس چیز کا غلبہ نہ ہونے دے اور آپ اس کو نظر انداز کر لیں. اور زبان کو پوری زندگی بند رکھیں گے تو اسی کو اللہ پاک علاج بھی بنا دیتا. اس کے ذریعے اللہ پاک سے بعید نہیں کہ اس غل کو ختم فرما دے. مایوس نہیں ہونا ہے. اگر فائدہ نہ پہنچے، اب آگے اس سے آگے آ رہا ہوں. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے اس کے علاج کا کہ اللہ کے حضور جو چیز فیل کرتا ہے، غل سے لے کے شہنا تک، اب میں 7 چیزوں کا اکٹھا ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں، جو میں پھر سمجھا رہا ہوں. ٹریٹمنٹ ایک ہے، اس کا دورانیہ کم و بیش ہوگا، اس پر محنت زیادہ لگے گی. اگر شدت ہے مرض کی تو علاج میں بھی شدت ہوگی، طویل المیاد ہوگا. اور چھوٹے درجے کی چیز ہے تو جلدی زائل ہو جائے گی. دوسرا درجہ، یہ بھی پیکج ہے، جیسے 7 سٹیجز بتائیں تو علاج بھی میں پیکج میں 7 چیزیں بتا رہا ہوں. دوسرا، اللہ سے توبہ کرے، اس کے اوپر صدق کے دل سے پہلے فیل کر لے کہ مجھے یہ میرے اندر پرابلم ہے، اس کے لیے اللہ سے توبہ کرے اور استغفار کرے. جب بندہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ حق تلفی ہے بندے کی، حقوق العباد میں میرے اندر دل میں ایک کمی ہے، تو اس پہ فوکس کر کے خاص اس چیز کے لیے اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرتا رہے. ہمیشہ ہر نماز کے بعد کرتا رہے. وہ شدت میں کمی آتی چلی جائے گی، بخار کم ہوتا چلا جائے گا، اس کا مرض کم ہوتی چلی جائے گی، رفتہ رفتہ زائل ہو جائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹربل ہے، مگر ہم نے کبھی فوکس نہیں کیا کہ اس پہ فوکس کر کے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں. ہم معافی مانگتے ہیں اپنے اور گناہوں کی اور چیزوں کی اور جنت کی، اور بس ایسے ہر چیز ہماری ساری ایک کیا کہتے ہیں، ونڈو شاپنگ کہتے ہیں، یا یعنی جیسے بس اوپر سے رنگ روغن کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں، صدق چاہیے، اخلاص چاہیے، توجہ چاہیے، گہرائی چاہیے، یکسوئی چاہیے.
تو اس چیز کے اوپر اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے. اس کے بعد تیسرا علاج بڑا اعلیٰ، اور وہ یہ کہ جس کے بارے میں اپنے دل میں غل، غش، حقد، حسد وغیرہ فیل کرتا ہے، اس کی پشت پیچھے ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کیا کرے. یہ مجاہدہ ہے. اب یہاں ایک پیچھے سیکنڈ لائن میں بیٹھے ہوئے سے بھی کوئی شخص کھڑا ہو سکتا ہے کہ حضور میں اس کے لیے کیسے دعا کروں، مجھے تو اس سے اتنا ٹربل ہے. یا آپ اتنا سخت کام میرے سپرد کر رہے ہیں، میں اپنے لیے دعا کروں. یا اس کے لیے یہ مجاہدہ سمجھا رہا ہوں، جس کے لیے فیل کرے کہ اس کے دل میں غل ہے، حقد ہے، غش ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے. آپ سمجھے ہیں نا؟ شاہناز جو بھی کیفیت فیل کرتا ہے اپنے دل میں، اس کی پشت پیچھے اس کے لیے دعا کرنا انتہائی مجرب علاج ہے. اس کے لیے دعا کرے، اس کا نام لے کر باری تعالیٰ اس پہ اپنے لیے توبہ کرے. دو چیزیں مل گئی نا، اس کے بارے میں جو کیفیت تھی، غل کی، حقد کی، غش کی، حسد کی، بغض کی جو کیفیت، یہ عداوت کی جو بھی، اس کے اپنے لیے توبہ کرے اور اس کے لیے دعا کرے باری تعالیٰ اس کو اور مال عطا فرما، اس کو اور زیادہ عزت عطا فرما، اس کی مقبولیت اور اضافہ کر، اس کی خیر قبول کر، اگر اس میں کمی کوتاہی ہے تو مولا معاف فرما، اس میں اپنا لطف و کرم کر. جیسے بندہ صدق کے دل سے اپنے لیے خیر مانگتا اور دعا کرتا، اسی طرح صدق کے دل کے لیے اس کے لیے دعا کرے. صدق کے دل کے ساتھ بندہ اس کے لیے دعا کرے. جتنی زیادہ دعا کرے گا اس کے لیے اتنا وہ مرض کی جو شدت ٹوٹتی جائے گی. وقت لگے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی. ہمارا ایک دوست ہے کوئی ساتھی، اس نے کوئی مسئلہ اپنا بیان کیا کسی کے لیے، وہی غش کا مسئلہ کہ فلاں بندہ باندھا ہی نہیں میں نے، تو علاج دیا. تو پھر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اتنا دن ہو گیا کتنا فائدہ پہنچا؟ اس نے 20% پہنچ گیا، اب 25% ہو گیا ہے، پھر 30%، پھر 50%. پھر میں نے لاسٹلی پوچھا تو انہوں نے کہا 70% سے بہتر ہو گیا. اچھا، ساتھ وہ کہتا حضور صرف ایک طبیعت ہی نہیں، ساتھ جٹ بھی ہوں میں، اس وجہ سے یہ بڑی مشکل ہو رہی ہے اس سے خلاصی پانے میں. جٹوں میں جو چیز اندر جمع ہو جائے وہ بڑی مشکل سے نکلتی. مطلب اب یہ تو 7 مرضیں تو میرے پاس ہیں، اب جٹیت کی مرض تو نہیں ہے میرے پاس یہ علاج. تو کوئی کہے جی میں جٹ ہوں، کوئی کہے میں گجر ہوں، کوئی کہے میں راجپوت ہوں. تو جب ایسی چیز آتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے جاتی ہے ہمارے اندر. کوئی کہے راجہ ہوں، کوئی کہے میں فلاں ہوں. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ محنت کرے، کوئی ہو، اللہ پاک ہر ایک کو خیر عطا کرے گا. اللہ پاک ہر ایک کو خیر عطا کرے گا. دعا کریں اس کے لیے، اس کا نام لے کر. صدق، جتنی صدق کے دل سے دعا کریں گے اتنی آپ مرض سے خلاصی پائیں گے، نجات پائیں. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اظہار نہ کرنا 1، استغفار اور توبہ کرنا 2، اس کے لیے جس سے حسد ہے یا حقد ہے یہ اس کے لیے دعا کرنا پشت پیچھے 3. نمبر 4، اس کے ساتھ معاملت کرنا اور اس کے ساتھ اور بھلائی کرنا. یہ چوتھا علاج. جس کے ساتھ حسد ہے، دیکھنا نہیں چاہتے، اس سے ملاقات کے لیے جایا کریں. اس کا کوئی کام ہو تو اس کی معاملت کریں، اس کی مدد کریں، اس کی احسان کریں، اس کے ساتھ بھلائی کریں، ملاقات کریں، اس کو کال کریں. تو اس کے ساتھ احسان، معاملت کا سلوک کرنا، اس کی عزت افزائی کرنا، یہ اس کا چوتھا علاج ہے. یہ مجاہدہ ہے. اگر آپ کہیں بڑا مشکل ہے تو بھائی اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. مجاہدہ مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا. ہم مجاہدے میں پڑے نہیں ہیں نا. ہم چاہتے ہیں بس ایک ہی نظر ہو اور طبیعت ایسی بنا دی گئی بیڑا ہی پار ہو جائے. ایک ہی نظر دعا کریں تو بس سارے مرحلے طے ہو جائے. اس طرح کام نہیں ہوتے. یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. ہم شارٹ کمنگ گائیڈ بکس والے لوگ بن گئے، یعنی شارٹ ویز تلاش کرتے ہیں، بس ایسے ہی سارا کچھ ہی ہو جائے بیٹھے بیٹھائے بغیر محنت کے. اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ طریق نہیں دیے.
یہ کاروباری دھندا چلانے والوں نے ایسے تصورات گڑھ رکھے. 4 چیزیں: احسان، معاملت اور بھلائی کرے. اس کے بعد 5واں علاج اس کی تکریم کرے. جس کے بارے میں جتنا غل ہے، جتنا حقد ہے، جتنا غش ہے، جتنا حسد ہے، طبیعت میں جتنا بغض ہے، اتنی تعظیم کرے اس کی. وہ آئے تو اس کے لیے کھڑا ہو جائے. دل جتنا ناراض ہے اس سے اتنی رضامندی ظاہر کہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے. اپنی کرسی اس کو دے دے، اپنی جگہ پہ اس کو بٹھا دے. یہ بتانا تو نہیں ہے کہ میرے دل میں آپ کے لیے بڑا حقد اور عداوت اور بغض ہے، اس وجہ سے میں آپ کو کرسی پر بٹھا رہا ہوں. ایسے بھی بادشاہ ہو سکتے ہیں جو یہ کرسی بھی دیں اور ساتھ کہہ دیں میرے دل میں چونکہ میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتا اور آپ ایسے ویسے تیسے ہیں، تو یہ مجھے قبلہ حضور نے بتایا تو میں اپنے دل کے علاج کے لیے آپ کو کرسی دے رہا ہوں، بیٹھے میری کرسی. تو واہ سبحان اللہ، علاج کی بھی ایسی تیسی ہو گئی نا. اس طرح نہیں، ظاہر نہیں کرنا، اس کو اپنی جگہ دیں، عزت دیں، تعظیم دیں، تکریم دیں. جتنی تعظیم و تکریم دیں گے اللہ دیکھ رہا ہے. دیں سچے دل سے، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے قلبی مرض کا علاج کر رہا ہوں. اللہ پاک آپ کو شفا یاب فرما دے گا. اللہ پاک شفا یاب فرما دے گا. یہ 5 ہوئے علاج. اس کے بعد 6 لے لیں. اب جس وجہ سے اس کے ساتھ حقد ہے یا غل ہے یا غش ہے یا بغض ہے یا عداوت ہے، کوئی وجہ ہوگی نا. آپ کسی کے قریب ہیں، کوئی اور بھی قریب ہے، تو یہ برداشت نہیں ہے، شیئرنگ برداشت نہیں. وہ زیادہ قریب نہ ہو جائے، وہ زیادہ مقبول نہ ہو جائے، اس کو زیادہ عزت نہ مل جائے، اس کا نام زیادہ نہ ہو جائے. یہ ایک انسان تھریٹ فیل کرتا ہے یا برداشت نہیں کرتا یا شیئرنگ نہیں کر سکتا. یہ کمزوریاں میں نے آپ کو بیان کر دی، یہ کس طرح جنم لیتی ہیں. جب یہ چیز ہو تو 7واں علاج، کتنے ہوئے تھے ابھی تک؟ 5. تو 6 یہ ہے کہ بندہ اپنے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں ان کو دیکھے کہ اگر یہ نعمت اس کو مل گئی ہے 3 حالتیں ہوں گی. یا وہ نعمت آپ سے زیادہ ہوگی اس کے پاس، تب برداشت نہیں. اگر آپ سے زیادہ ہے تو آپ اتنی ہی نعمت اللہ کی بارگاہ سے لینے کے لیے محنت کریں، نعمت کے لیے محنت کریں. اگر اس کی زیادہ ہے، ایک صورت ہوگی. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی نعمت آپ جتنی ہے، آپ پر جتنی آپ کے پاس بھی وہی چیز ہے، اتنی عزت ہے، اتنی جاہ و شہرت ہے، اتنی پاپولیرٹی ہے، اتنا قرب ہے، اتنی محبت ملتی ہے، اتنی رغبت ہے لوگوں کی، اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، وغیرہ وغیرہ، برابر ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ نعمت آپ سے کم ہے، آپ پر اللہ پاک کی اور زیادہ نعمت، تو شکر ادا کریں. اس کو زیادہ ملی ہے تو صبر کریں، آپ کو زیادہ ملی ہے تو شکر کریں، برابر ملی ہے تو عدل کریں، برداشت کریں. تو اللہ کی نعمتوں پر فوکس کریں کہ آپ پر کتنی نعمتیں ہیں. کتنی نعمتیں ایسی ہوں گی جو اس کو نہیں ملی، کتنی فیسلٹیز ایسی ہوں گی جو اس کو نہیں ملی، کتنی راحتیں عزتیں ایسی ہوں گی جو اس کو نہیں ملی، آپ کو ملی ہیں. آپ کو 10 ملی ہیں، اس کو اس میں سے ممکن ہے 2 ملی ہوں. اللہ نے آپ کو 20 دی ہیں، اس کو 5 ملی ہوں. اس طرح موازنہ کریں. جو اللہ پاک نے آپ کو اس سے زیادہ اختصاص کے ساتھ نعمتیں، فضل، کرم، عزتیں، انعامات دے رکھی ہیں، اس پر شکر ادا کریں. شکر ادا کریں، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا مطالعہ کریں. یہ کتنے نمبر ہوگا؟ 6 علاج کا. 7واں علاج، جب ایسی چیز کسی کے بارے میں فیل کریں تو فوری اپنے اندر اللہ پر توکل اور اللہ کے فیصلوں پر رضا، یقین، توکل اور رضا، اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اس کے وظائف پڑھیں، یقین، توکل اور رضا. اور یوں سمجھیں کہ اللہ پاک جس کو جو دیتا ہے اس کی عطا میں حکمت ہے، جس سے منع کرتا ہے اس کی منع میں حکمت ہے، جس کو زیادہ دیتا ہے اس کو زیادہ دینے میں حکمت ہے، جس کو کم دیتا ہے کم دینے میں عزت ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس آیت کریمہ کا ورد کریں. کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے. تو اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے اور حکمت سے خالی کوئی نہیں ہوتا. تو اس طرح سوچ کر اللہ پاک کے اس عمل کی حکمت کو سمجھیں کہ اگر وہ چیز آپ کو ہوتی تو آپ کا امتحان بھی زیادہ ہوتا.
اگر اس کو دولت زیادہ ملی ہے تو زیادہ امتحان ہے، اس کے لیے ٹیسٹ ہے کہ خرچہ کتنا کرتا ہے، زکوٰۃ کتنی دیتا ہے، صدقہ کتنا دیتا ہے، خیرات کتنا دیتا ہے، ذوی الارحام رشتہ داروں پر ان کے حقوق کتنے ادا کرتا ہے، اللہ کے گھروں پر کتنا خرچ کرتا ہے، دین پر کیا خرچ کرتا ہے۔ نعمت وہ خرچ نہیں کرتا تو وہی مال و دولت جس پہ آپ کڑ رہے ہیں اس کو دوزخ میں لے جائے گا، اس کے لیے اژدہا بن جائیں گے۔ آپ کو کم ملی ہے اگر وہ دولت وہ نعمت، تو آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی کم ہیں، ذمہ داریاں کم ہیں تو کوتاہیاں غلطیاں بھی کم ہیں، گرفت بھی کم ہے، محاسبہ بھی کم ہے۔ اسی طرح ہر چیز ہے، اگر کسی کو علم زیادہ ملا ہے، شہرت زیادہ ملی ہے، پاپولیرٹی زیادہ ہے، قبولیت زیادہ ہے، تو جتنا دائرہ قبولیت ہے اتنا اس کے اوپر ذمہ داری اور مسئولیت زیادہ ہے۔ سنیں، جتنی قبولیت زیادہ ہے اتنی اس کی مسئولیت زیادہ ہے۔ آپ کی اگر قبولیت کم ہے تو اتنی مسئولیت کم ہے، فالوور کم ہے تو پوچھا کم لوگوں سے جائے گا، بوجھ کم ہے۔ تو مقصد ہے اگر کوئی چیز آپ کے کم ہو تو سمجھیں اس قدر کوئی اور گرفت بھی کم ہے، دوسرے کے پاس کوئی چیز زیادہ ہے تو اس کی گرفت کے امکانات بھی زیادہ ہیں۔ تو اس طرح اللہ کی حکمت پہ غور کریں اور اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں کہ یہ جو تقسیم ہے اللہ کی، اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے خیر اور بہتری ہے۔ تو اپنی دیگر نعمتوں پر غور کریں اور ان کو شمار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ کتنے؟ 7 ہوئے، 7، اور اس کے بعد 8واں رکھ لیں۔ یہ سوچ کر جب ایسی کیفیت ہو تو کوشش کریں کہ اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائیں اور اللہ سے اس کے فضل کو تلاش کریں۔ دل کو اللہ کے ساتھ معلق کر دیں، جوڑ دیں، تعلق اللہ کے ساتھ پختہ کریں، اور خالق کس حال میں ہے اس میں نہ الجھیں، مخلوق کو نہ دیکھیں کس حال میں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ جب جو اللہ کے ساتھ آپ کے دل کا تعلق جڑتا جائے گا، اللہ کا ہر فیصلہ آپ کو پسند ہوتا جائے گا، اللہ کے ہر امر کی حکمت آپ کو پسند ہوتی چلی جائے گی، ہر حکمت اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ کو پسند ہوگی۔ یہ 7 یا 8 نکات پر مشتمل یہ علاج ہے۔ 2 وظیفے اس میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ دل کا عشرۃ کاملہ 10 بن جائیں۔ 7 یہ ہیں، یہ مجاہدہ کی چیزیں ہیں، اور 2 ایک سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص، من اراد الخلاص فعلیہ بالاخلاص، جو اپنے دل کو ایسی تمام امراض اور اس کے علاوہ بھی آئندہ جتنی قسمیں آئیں گی امراض، سب سے خلاصی دینا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص کو اپنے اوپر لازم کر۔ ایک تسبیح یعنی 100 بار روزانہ سورہ اخلاص پڑھیں، کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، 40 دن پڑھیں، انشاءاللہ یقیناً خیر ہوگی، اللہ کے اذن کے ساتھ یقیناً شفا یابی ہوگی۔ اگر کچھ رہ جائے تو اس کا دورانیہ اور بڑھا لیں، پھر اگلے 40 دن کر لیں۔ 100 بار سورہ اخلاص اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر، اس مقصد کے لیے کہ جس چیز سے خلاصی چاہتے ہیں، دل کو جس مرض، اور حقد اور غل اور غش اور حسد کی جتنی چیزیں بیان کی، اس کے لیے 10واں جو بتا رہا ہوں، اس علاج کا یا اس پیکج کا یا اس نسخہ پرسکرپشن کا حصہ خصوصی حسد پہ اور حقد اور غل پہ فوکس کرنا ہو تو سورہ الفلق کا ورد کریں، وظیفہ کریں، جس کی آخری آیت ہے من شر حاسد اذا حسد، سورہ الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ مگر وظائف میں وہ اگر حسد پر فوکس کرنا ہو تو یہ پڑھ لیں، مگر وظائف میں سورہ الاخلاص اکیلی انشاءاللہ تمام امراض سے نجات دے دے گی۔ تو گویا 8 چیزیں میں نے آپ کی پریکٹس اور مجاہدے کے لیے علاج کی بتا دی، 2 وظائف ایڈ کر دیے، تو یہ بن گیا دل کا عشرۃ کاملہ، پورا 10 نکاتی نسخہ بن گیا علاج کا۔ اللہ رب العزت ان 7 امراض سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کا سحور قبول فرمائے اور طہور نصیب فرمائے، آپ کا سحور قبول فرمائے اور طہور، بڑی